अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। और आज के प्रोग्राम के आगाज में आपसे सवाल करना चाहते हैं, कितना मीठा आप खा रहे हैं? ये जो बद परहेजी आप कर रहे हैं, वो बात पकौड़ों से बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये जो मीठे पे अब हाथ नहीं रोक रहे। आज सवाल हमारा ये है कि मीठा ज्यादा क्यों खाया जा रहा है भाई? कभी कभी से तो कुछ नहीं होता, कभी कभी जो लोग रोज खा रहे होते हैं वो आप गलत कर रहे हैं अपने साथ वाकई, लेकिन कभी कभी से आई डोंट थिंक सो कितना फर्क पड़ता है शुएब। अच्छा, अगर वाकई कभी कभी हो और थोड़ा थोड़ा हो तो फर्क नहीं अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ ऑन अ वेरी सीरियस नोट। पहले मैं ये सोचती थी कि लोग जो ये बात कर रहे होते हैं ना कि अगर आपकी डाइट हेल्दी हो और आप मीठा ना खाएं अपनी ज़िंदगी से, कार्ब्स इंपॉर्टेंट हैं लेकिन आप अच्छे वाले कार्ब्स लेना शुरू कर दें, रिफाइंड शुगर ना लें, आप निकाल दें, तो आप बहुत बेहतर फील करेंगे, अपनी बॉडी में बेहतरी फील करेंगे, आप अपनी मेंटल हेल्थ में बहुत बेहतरी फील करेंगे। एट द सेम टाइम आप ओवरऑल जो आप पे एक पूरा आपकी एक एनर्जी होती है ना, आपकी पूरी पर्सनालिटी, उस पर एक फ़र्क नज़र आएगा। जो मैंने ये ट्राई किया 1-2 हफ्ते के लिए सिर्फ, तो वाकई एक चेंज मैंने अपने अंदर फील किया और वो चेंज बड़ा डिफरेंट सा होता है। आपको अपना आप डिफरेंट लग रहा होता है, आपको अपना दिमाग हल्का लग रहा होता है, आपको गुस्सा कम आना शुरू हो जाता है, आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। और क्योंकि अक्सर शुएब जो मीठा होता है ना, वो आपका फोकस भी ख़राब करता है। अगर आप वाकई ज़्यादा मीठा खाएं तो वो हो सकता है फोकस ख़राब हो, लेकिन हाँ एट द सेम टाइम आपको मीठे की ज़रूरत भी है ना, रिक्वायरमेंट भी है, आपने वो रिक्वायरमेंट बहरहाल पूरी करनी है। लेकिन रिक्वायरमेंट से ज़्यादा इस्तेमाल करना वो नुकसानदेह हो सकता है। हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि जो कैंसर कॉजिंग सेल्स होते हैं, जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, उनकी जो खुराक होती है वो शुगर होती है। सो अगर आपकी बॉडी में शुगर जा रही है, खुदा न खासा ऐसे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स मौजूद हैं, तो वो कंज्यूम करते हैं उस शुगर को और फिर आपके लिए नुकसानदेह हो जाते हैं। अच्छा, मैंने एक पर्सनैलिटी की स्टेटमेंट सुनी, उन्होंने कहा कि मैंने तकरीबन 15 से 20 साल हो गए शुगर इनटेक नहीं ली और दैट्स वाई एम फिट, दैट्स वाई एम हेल्दी, दैट्स वाई मुझे कोई इश्यूज़ डेवलप नहीं हुए। सो लोगों ने बड़ा उसको सराहा भी कि वाकई इतने साल आपने रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल नहीं किया। तो हम सब भी कोशिश तो कर रहे होते हैं कि अच्छा शुगर का इस्तेमाल कम करें, लेकिन हाँ समां गलतियाँ हो जाती हैं। सो ऐसे में मैं आज ये बात करना भी चाहता था, मैंने और सभी ने डिस्कस भी किया कि हम आपसे बात करेंगे कि अपनी ज़िंदगी में जो रिफाइंड शुगर है इसको प्लीज़ मिनिमाइज करें, बल्कि कोशिश करें ख़त्म करें, मिनिमाइज भी ना करें। क्योंकि जो आप मीठे की रिक्वायरमेंट की बात करें ना शुएब, वो बाकी जो नेचुरल फ्रूट्स आपके हैं, जो नेचुरल फूड है, आप उससे पूरी कर सकते हैं। लेट्स सपोज जिस तरह आप अगर चावल खा रहे हो तो उसमें भी स्टार्च होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ मीठा, तो आप वो भी अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका भी एक इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे है और वो एक नेचुरल फॉर्म है। एट द सेम टाइम आप अगर फ्रूट्स लेते हैं उसकी भी एक मिठास होती है। वाकई देखें, आपको अभी कभी अगर क्रेविंग हो रही हो मीठे की ना, तो हम अचानक क्या करते हो, बहुत क्रेविंग हो रही है, हमने इस वक्त जो है वो ऑर्डर कर लेना है, हम ऑनलाइन मीठा ऑर्डर कर देते हैं, वो केक, पेस्ट्रीज़ और व्हाट्सएवर हम वो सारी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। हमारी क्रेविंग तो चलें ख़त्म हो जाती है, बट एट द सेम टाइम उसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे। लेकिन अगर आपको जिस टाइम पे क्रेविंग हो रही है मीठे की, उस टाइम पे अगर आप नेचुरल आप किसी फ्रूट की तरफ चले जाते हैं, आप खा लें अगर, तो वाकई आप देखिएगा कि आपको जो स्पेसिफिक चीज़ है उसकी क्रेविंग आपको ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो कोशिश करें कि अपनी जो रूटीन है खाने पीने की उसको बेहतर करें। अगर आपने अभी तक बेहतर नहीं किया तो आपने अपने साथ की है ज़्यादती, अपने साथ तो ज़्यादती की है, सो किया। जो बहुत से रिश्ते आप पे डिपेंडेंट हैं, आपने उनके साथ भी ज़्यादती की होती है। सो प्लीज़ अपने खाने पीने का ध्यान रखें। एक चीज़ और भी होती है, हम अक्सर देखते हैं जो लोग डाइट फॉलो कर रहे होते हैं, डाइट प्लान फॉलो कर रहे होते हैं, अच्छी हेल्दी रूटीन मेंटेन कर रहे होते हैं, सभी लोग यहाँ से बड़ा अच्छा फील करते हैं। और जिस दिन वो गलती कर लेना कि चीट मील डे, तो यहाँ से बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, फील होता है आपकी पूरा इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे, आपकी मेंटल हेल्थ पे, ऐसे आपको ऐसे चेंज फील होता है, आपकी स्किन पे आपको चेंज फील होता है। बाकी तो सारी बातें अपनी जगह होती है। अच्छा, इफ यू कॉन्शियस अबाउट योर स्किन तो आपको उसमें फील होगा, इफ यू कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर फीलिंग, गट हेल्थ, उसमें फील हो जाएगा। सो बेसिकली आप मुतासिर होंगे समहाउ। तो बेहतर है कि आप अपनी रूटीन को बेहतर करें। ये बात पे हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, मुसलसल देते हैं, ताकि कहीं ना कहीं ये बात पहुंच जाए और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट क्रिएट हो जाए। तो एनीवेज, हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है अपने राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन की इस ट्रांसमिशन में, जो कि जब हम वापस आएंगे तो हमारे मेहमान साथ मौजूद होंगे, जिनसे हमने आप ही करानी है मुलाकात और करनी है उनसे रमज़ान, उनकी रूटीन पर बात, एंड अदरवाइज भी उनकी जर्नी से मुतालिक भी करेंगे बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। आज के सोशल मीडिया के दौर में कितना ज़रूरी है कि अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर जाया जाए, लेकिन क्या बच्चों का खुद पे रुझान होता है फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ? क्योंकि हर घर की कहानी होती है कि अब माँ बाप, हमारा ज़माना था कि हमें माँ बाप कहते थे घर आ जाओ, कुछ पढ़ लो, कुछ खा लो, निकल जाओ। अब माँ बाप लिटरली बच्चों को यही कह रहे होते हैं कि घर से निकल जाओ, दुनिया का पता चले तुम लोगों को, तुम लोग हर वक्त सोशल मीडिया देखते रहते हो। तो वाकई एक बड़ा एक जो गैप हमने देखा ना एकदम से, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का हमने तो पर्सनली बड़ा फील किया, क्योंकि हम तो छुपन छुपाई, बर्फ पानी, बंटे, खो खो, किश और पता नहीं कौन कौन सी गेम्स आज के बच्चों को अगर आप पूछ लें तो इनमें से बहुत सारी गेम्स होंगी जिनका नहीं पता होगा, और शायद इसीलिए हम अपने बचपन में फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एज कम्पेयर टू दिस जनरेशन। क्या वाकई ऐसा है? ये सवाल हम करते हैं जेन ज़ी से कि क्या वो समझते हैं, क्या वो हमारी इस बात से मुत्तफिक हैं या नहीं है। शीश का रमज़ान, ये सेगमेंट हाजिर है। शीश, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। क्या लगता है आप ज़्यादा फिट हो फिजिकली या सबीन आंटी? मी। और ये वाज लाइक मी। लेकिन हम इस बात पे गौर करें कि सबीन आंटी पे कोई रिएक्शन नहीं आया। बस अब मैं यूज्ड टू होती जा रही हूँ ना आज तक कि आपने आंटी मुझे कह ही दिया। चीज मैं आपकी आप ही हूँ, आप मुझे आंटी ना को दुआ और चले। मैंने तो आंटी नहीं बुलाया। नहीं बुलाया ना, आप ही बुलाया ना। नहीं, उसने आप ही बुलाया। अच्छा, तो आपको लगता है आप ज़्यादा फिट हो? क्यों, क्या करते हो आप? गेम्स बहुत खेलते हो? क्या क्या खेलते हो? फिजिकल गेम्स में? Yes. फिजिकल गेम्स में फुटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग भी करता हूँ, हॉर्स राइडिंग भी करता हूँ। अच्छा। और तरह की गेम मैं जो नॉर्मल वैसे खुद गेम्स बनाई होती हैं वो बिल्कुल। खेलता हूँ, रनिंग वगैरह ये वो। ओके, थोड़ा सा बताओ दिन में किस टाइम पे खेलने का मौका मिल जाता है? स्कूल के ब्रेक में, और घर पे भी आके फिर मेरे पास 3:30 से लेके 5:30 तक टाइम होता है। फिर 5:30 से लेके 5:45 से लेके 7 तक टाइम होता है। तो इसमें आप मैनेज कर लेते हो। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्रिकेट एक्चुअली। सो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, क्या पसंद है? फील्डिंग किसी को पसंद नहीं होती वैसे? सारी पसंद है। तो बैटिंग ज्यादा पसंद होगी ना? हम तो मुझे बैटिंग में मुझे बॉलिंग सारी पसंद है। बॉलिंग भी पसंद है, फील्डिंग में भागना ज्यादा पड़ता है ना। वो अच्छी बात है लेकिन ना। अच्छा, फिजिकल एक्सरसाइज जी। आज के बच्चे से हम ये सुन रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये था भाई, पहली बारी मेरी और उसके बाद हम जब आउट हो गए तो चलो छुट्टी करो, मेरा बैट है मैं घर जा रहा हूँ। आपके यहाँ ऐसे होता है? नहीं, जेन ज़ी में ये चक्कर नहीं है ना। हमारे यहाँ तो ये होता है जिसका बैट और उसकी बॉल है ना वो तगड़ा है, क्योंकि अगर उसे सही तरह से नहीं खिलाया, उसे बारी नहीं दी तो बस वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ। नहीं, पहली बॉल पे अगर आउट कर दिया जाता था तो मैं तो अकड़ जाती थी। मैं कहती ट्राई बॉल। हाँ, ट्राई बॉल होती थी वो, और उसके बाद हम ट्रायल बॉल होती है तो हम कहते थे ट्राई बॉल। मैंने 2 क्रिकेट, हमारे स्कूल में भी 2 क्रिकेट वर्ल्ड कप्स हुए थे ना। अच्छा। अंडर अब 14 में, अब तो अंडर उसमें आ गए हूँ, अंडर 16 वाले में। तो उसमें मैंने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं। अच्छा, एज अ कैप्टन? यस। वाओ। उसमें होता ही है हमारे स्कूल्स में जो है ना, एक्चुअली जैसे जो बाहर के एक्चुअली जिनके पास पासपोर्ट है ना उस कंट्री का, उस कंट्री की टीम में जाते हैं। तो मेरे पास पाकिस्तान गए तो मैं पाकिस्तान के। आप पाकिस्तान टीम में कैप्टन थे और आपने 2 वर्ल्ड कप जीते अपने स्कूल की जो कॉम्पिटिशंस हो रहा होता है। वाओ। एक स्कूल वाला था, एक वैसे एक था चैंपियनशिप, एक कोई और इवेंट था। यस। उसमें व्हाट वाज योर एज एट दैट टाइम? तब मैं छोटा, मैं तब 11 था, और लास्ट टाइम जो मैं जीता मैं 13 था वर्ल्ड कप में। अच्छा, आप चूंकि एज अ कैप्टन आपने काम भी किया अपनी टीम में, अच्छे कैप्टन की निशानी क्या होती है? सबको इक्वली वो करना, सपोर्ट देना उनको, मतलब ये नहीं मानना चाहिए ये अच्छा है, नहीं ये दोस्त का ये अच्छा है, ये अच्छा Favoritism है। उसके अलावा नहीं, बायस नहीं। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि सबको इक्वली लेना चाहिए, ये नहीं बोलना ये बुरा खेलता है तो उसको ऐसे करना है, ये बुरा खेलता है। मतलब आपने रवायती टीचर नहीं बनना। क्लास में ऐसे होता था ना, बुरा खेलता भी है तो उसकी अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस है, उसको एडमिट करना, एक्सेप्ट करना। तो वो सारे प्लेयर जो खेल रहे हैं उनको शौक तो है, तो वो ऐसे ही प्रैक्टिस होएगा उनका। ओके, सो आपको कहते शी से थे या किसी और नाम से बुलाते थे जब आप कैप्टन के तौर पे होते हैं टीम में? शी से बुलाएंगे ना, और क्या बोलते हैं? बॉस नहीं बोलते, कैप्टन नहीं बुलाते। नहीं, कोई बॉब्जी भी कह सकता है। मेरे से ज्यादातर जो टीम में प्लेयर्स थे मेरे से ओल्डर थे। अच्छा, वैसे अगर जेन जी बॉस को बुलाना चाहे तो वो किस जुबान में बुलाएगी? मतलब क्या वर्ड बोलेगी? आई मीन सीनियर्स। नो, लेकिन ये भी डिपेंड करता है किस पोजीशन में, मतलब व्हाट आर दे। ऑलराइट, लेट्स अज्यूम ना कि आप अपने स्कूल में जो भी आपके टॉप पोजीशन पे प्रिंसिपल या जो भी सर ही सर, और फिर उनका नेम सर, और आगे नेम ले लिया। अच्छा सर, लेकिन अच्छा जो लेट्स सपोज अपने कैप्टन को बुलाना है फिर नाम से। अच्छा, बॉस को बुलाना है। चलो बॉस को बुलाना है फिर। बॉस कौन है? कोई भी अगर हो, लेट्स सपोज भाई हेड, लाइक हेड मास्टर और समथिंग। हेड मास्टर सर, और सर बोल देंगे, दैट्स फाइन। अच्छा, चलिए क्रिकेट से हटते हैं, फुटबॉल की तरफ आते हैं। सो फुटबॉल में क्या मिडफील्ड खेलते हैं, डिफेंडर खेलते हैं, क्या खेलते हैं? मैं मिडफील्ड में खेलता हूँ, लेकिन फुटबॉल में मेरा कम एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरी डिफेंडिंग ज़्यादा अच्छी है स्ट्राइकिंग से, ओके। कि मैं आगे जाके ना वो
میرا یہ ہوتا ہے کہ وہ پاس کوئی دیتے نا وہ بال آگے سے جاتی ہے وہ پھر نکل جاتی ہے باہر. اوکے تو میری ڈیفینڈنگ بہتر ہے. ڈیفینڈنگ بہتر ہے. نہیں پھر مجھے بہت ریڈ کارڈز بھی ملتے ہیں اس میں. ویری نائس. ریڈ کارڈ ریڈ کارڈ کیوں ملتے ہیں؟ ٹانگ آگے رکھ کے گرا. اوکے اچھا جی چلے یہ بھی زبردست ہو گیا. تو اچھا آپ کے ارد جتنے بچے اس کو لے کے جائیں کسی دن فٹ بال کی فیلڈ میں 2 ریڈ کارڈ دلوائیں. نہیں وہ جب ٹیکل کوئی وہ ایک ٹیکلز ہوتے ہیں نا ایلیگل والے جس سے لائک پراپر ان کو مارا ہے مطلب ٹانگ وغیرہ اور گر گئے اس سے ملتا ہے. ایکچولی ریڈ اور پنک اس کا فیوریٹ کلر ہے, دیٹس وائی ریڈ کارڈ پڑے گا. ویری نائس. آگے بڑھتے ہیں اگلی گیم کی طرف. اور اگلی گیم کون سی ہے جی؟ سوئمنگ. ہاؤ گڈ یو آر ایٹ اٹ؟ pretty good. Alright, I think یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے آج کل بچوں. میں کہتی ہوں کہ شاید یہ بھی ایک ٹائم ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جیسی گیمس ہی بچے کھیلیں. تو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ بچوں کے نئے اسپورٹس اگر آگے, نئے کھیل آگے, نئے ایکٹیویٹیز آگے تو ان کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. سوئمنگ بہت پہلے سے, لیکن اس کا اتنا ایسے رجحان نہیں ہوتا تھا. بڑے کوئی پریویلیج لوگ ہوتے تھے, اچھا ان کو سوئمنگ, آپ کو پولس کا اتنی اویلیبلٹی نہیں ہوتی تھی ایسا جب تک کسی کے گھر میں نہیں موجود, یا چلے کوئی ایک ایسے ایریا میں نہیں رہتا جہاں پر ایک اوپن آپ کو کوئی جگہ مل جائے. ابھی اچھی بات ہے کہ اب نیو جو اپارٹمنٹس بن رہے ہیں ان میں فری کا مطلب پول. ہاں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ اب اویلیبلٹی زیادہ ہے, کنوینئنس زیادہ ہے, تو اس لحاظ سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں سوئمنگ سے آپ کو؟ سوئمنگ کے آپ مطلب ایک تو مزہ بہت آتا ہے, آپ کی بریدنگ جو ہوتی ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے, مطلب آپ سانس آپ کے سارے مسل ٹرین ہوتے ہیں, سارے مسل بھی, اور ساتھ میں آپ کا کوئی سچ میں کرائسس ہو واٹر میں تو پھر آپ کو سوئم کرنا آتا ہے, آپ دوسرے کی لائف بھی بچا سکتے ہیں اپنی بھی. کبھی ایسا ہوا کہ غوطہ خوش ہوتا لگا ہو؟ مجھے سی میں بہت آگے جانا اچھا لگتا ہے لیکن میں کوئی جانے نہیں دیتا. یو آر سو می. I'm also like this. میں ایک دفعہ بس آگے, آپ والی ہیں, لیکن آپ تو اتنے بڑے ہو گئے پھر کیوں ریسٹرکشنز؟ میں ایک دفعہ آگے تک گیا تھا جب یہاں تک پانی آ گیا. میرے پہ اعتبار نہیں کرتے نا, یہ بھی سمندر میں بہت آگے نکل جائے گا. اچھا وہ لیکن اب میں نہیں نکلوں گا کیونکہ یہ ہیں چیز گھر کے سب سے چھوٹے بچے, تو یہ ابھی تک بچے ہی ہیں, ان کے بھی بچے ہو گئے لیکن یہ گھر والوں کے لیے بھی بچے, کیونکہ سب سے چھوٹا بچہ ہمیشہ پورے گھر والوں کے لیے جتنا مرضی بڑا ہو جائے چھوٹا رہتا ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو, میں اب شاید سمندر میں نہیں جاؤں گا. میں آج کل بہت سارے ویڈیوز دیکھ رہا ہوں کہ ابھی وہ آپ کی یارڈ کو پوری ویل آ کے کھا جاتی ہے. نہیں وہ تو بہت آگے ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں میکسیمم اتنا کیا ہوں جہاں تک یہاں تک پانی ہو. نہیں میں تو پراپر ڈیپ سی سوئمنگ کی ہوئی ہے نا, مطلب آگے جا کے سوئمنگ کی. اسکوبا ڈائیونگ مطلب؟ ہاں اسکوبا تو چلے, وہ تو آپ شیلو میں بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں, آگے چلے جائیں. بٹ ادروائز آپ یارڈ پہ جائیں, آگے ڈیپ سی میں جائیں, وہاں پہ سوئمنگ کریں. تو میں تو وہ کی ہوئی ہے, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اب میں ذرا ڈرتا ہوں وہ کرنے سے. بٹ آئی لو سوئمنگ ایکچولی. سمندر میں کرنا آسان ہے بائی دا وے. اٹس ایزیئر ان ا سوئمنگ پول. نہیں سوئمنگ اس لیے وہاں پہ آسان ہے چونکہ ڈیپ سی میں سالٹش واٹر ہے, ویسے آپ کو تھوڑا سا تھرسٹ ملتا ہے اوپر کی طرف. وہ بھی لیکن وہ ویوز جو ہو رہی ہوتی ہیں ڈیپ سی میں ویوز اتنی زیادہ نہیں ہوتی نا, ویوز آپ کو زیادہ مطلب کم ہوتی ہیں. جس طرح کی ویوز آپ کو اس طرف مطلب ڈیپینڈنگ آن دا ویدر ایکچولی, لیکن ادروائز اف اٹس اے کام سی تو آپ کو نہیں ویوز ملتے, پھر آپ انجوائے کرتے ہیں. لیکس میں زیادہ مزہ آتا ہوگا. لیکس میں اچھا میں نے تو خیر دریا بھی کراس کیے ہوئے, یہ حالانکہ میں نے غلط کیا ہوا ہے لیکن کیے ہوئے. اچھی بات ہے. نہیں مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے, آئی تھنک نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کو. واقعی نہیں, آئی تھنک نہیں, اس میں تھنک والی بات نہیں, اس میں میں آپ کو شیئر کرتا ہوں ایک چیز نا, بیکاز وی آر 5 brothers. تو ایک دفعہ ہوا ہے کہ ہم 5 میں ایک جو میرے بھائی ہیں جو سینٹر والے ہیں ان کو سوئمنگ نہیں آتی, ابھی تک نہیں آتی, ہم باقی سب کو آتی ہے. سو ہم ایک جگہ گئے, انڈس ریور پہ کنارے ایک پکنک اسپاٹ تھا, تو آئی تھنک دیٹ واز بیک ان سم 2004-5. سو ایسے ہی ہم بھائیوں نے سوچا کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں, دریا کراس کرتے ہیں. اچھا خاصا فلو اس کا تیز ہوتا ہے, انڈس ریور ہے, اچھا خاصا ہوتا ہے. سو آپ جب اس عمر میں ہوتے تو آپ کا ویسے دل کرتا ہے نا کہ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اتنی عمر ہے. اچھا پلیز کنٹینیو. سو ہوا یہ کہ اب ہم چاروں بھائی, بیکاز بھائی تو سوئمنگ کرتا نہیں جو مڈل والے ہیں, سو ہم باقی چاروں نے کہا کہ ہم سوئمنگ کریں گے, ول کراس دا ریور اینڈ ول کم بیک. تو ہوا کہ ہم نے جب اسٹارٹ کیا نا, لٹرلی جب ہم سینٹر میں پہنچے, اب مجھے اپنا بالکل یاد ہے, مسل بالکل نہ شل ہو گئے. کیا ہو گئے؟ مسل جیسے جیم ہو جاتے ہیں, کریمپس ہو جاتے ہیں. اب کریمپ ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کیا کریں گے؟ پریشر کی وجہ سے پانی کے. اب نہیں, آپ کیونکہ آپ سوئمنگ کر رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں تو بہت زیادہ پریشر آپ لگا رہے ہیں, اپنی باڈی کو ایگزاسٹ کر رہے ہیں. لیکن جب مڈل میں آپ پہنچیں, جب آپ مڈل میں پریشر بھی بہت تیز ہے, وہاں مسل اور زیادہ آپ کے جیم ہو جاتے ہیں. تو اب لٹرلی اس وقت تو جیسے تیسے کر کے نا وہ دریا کراس کیا نا میرے بھائی. وہ کتنا ڈیپ تھا؟ مطلب ویری اسکیری. ڈیپ کا مسئلہ نہیں تھا اس کا, اس کے بہاؤ کا مسئلہ تھا. میں بھی ایک مطلب تیز پریشر والے میں گیا ہوں, میں چھوٹا, وہ نہیں ہے سوات میں جو پاکستان والا ہے, اس میں بھی بہت تیز, اس میں بہت تیز ہوتا ہے. اس میں گیا تھا. کنہار تو نرانگ کی سائیڈ پہ. یہ پاپا کے ساتھ گئے تھے پاپا کے ساتھ. اچھا پاپا, لیکن وہ بیچ میں گیا تھا. بٹ آئی تھنک ہم ڈسکس اس لیے کریں, دیکھیں ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ واقعی اٹ واز ویری ڈینجرس. لیکن وہ بیچ میں میرے ساتھ نہیں گیا, میں گیا تھا. لیکن ہم پھر واپس نہیں آئے نا سبین, ہم جب کراس کر لیا نا, اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم واپس بھی کراس کر کے آتے. تو پھر آپ
آپ کا پھر ہم واک کر کے آگے گئے بہت دور تک جہاں پہ ہمیں پھر ایک برج ملا, ہم نے برج کراس کیا. بردر کو چھوڑ دیا آپ نے وہاں پہ؟ نہیں میں اسٹوری سنا رہا ہوں کہ ہم چاروں نے کراس کر لیا. اچھا. سو ایک بھائی جس کو سوئمنگ نہیں آتی, ہم نے شرارت کی, ہم نے اسے یوں پکڑا. آپ نے کیوں کیا؟ پھینکا. کتنے سال پرانی بات ہے؟ 2004-5 کی بات ہے. یہ ویری اسکیری ہے. کبھی ایسا نہ کریں, کبھی ایسا نہ ٹھیک ہے کریں. جس کو سوئمنگ نہیں آتی لیکن ڈراؤن سوئمنگ نہیں آتی, لیکن جو ہم نے پھینکا جس جگہ وہاں تو پانی خیر سے شیلو واٹر, لیکن بہرحال وہ ٹھنڈا شیلو واٹر سے بھی لگتی ہے, مطلب لگی نا تو وہ جس طرح نکلا. ایسا نہ کریں, یہ میرے ہاتھ دیکھیں آپ لوگ بھی جو دیکھ رہے ہیں, ہم بہت شرارتی رہے ہیں ایسا اپنے نہ کریں. وقت میں. شرارت ایسی کریں لیکن شرارتیں اس طرح کی نہ کریں. ویری ڈینجرس. اگریڈ, میں مانتا ہوں جی کہ بہت بڑی غلطی ہم سے ہوئی. آپ بھی جب مڈ میں گئے تو دین یو گاٹ ٹو نو کہ اٹ واز اے مسٹیک. یس, مسٹیک تھی وہ. اور کبھی بھی دیکھیں آپ کے ارد گرد unless you are trained, کوئی اگر یہ بتا رہا ہے کہ آپ کسی کو سوئمنگ نہیں آتی اور کوئی اگر یہ کہہ بھی رہا ہے, تو ایسے ویڈیوز دیکھیں نا ہم سوشل میڈیا ویڈیو, اچھا ویڈیو نے پانی میں پھینک دو خود ہی تیرنا سیکھے, ایسا نہیں ہوتا. ہر کوئی نہیں ایسے کر سکتا کیونکہ ٹیکنیک ہی آپ لوگوں کو نہیں پتا. تو ایسی خطرناک شرارتیں نہیں بالکل نہیں کرنی جی. موسم آہستہ سے چینج بھی ہو رہا ہے, تو یہ جو اب گرمی میں ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی سوئمنگ پولز میں, نہروں میں, دریاؤں میں, کہیں پر بھی, سو پلیز جہاں لکھا ہوتا ہے کہ گہرے پانی میں نہ جائیں, جہاں لکھا ہے نہانے سے گریز کریں, جہاں لکھا ہے کہ پانی میں جانا منع ہے, پلیز اوائڈ کریں. مسکراہٹ ایسے بتا رہی ہے جیسے ہاں جتنا مرضی کہہ لیں. نہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ, اسپیشلی ہم کراچی کے پرسپیکٹو سے کہیں گے جہاں پہ لکھا ہوتا ہے تو پلیز اس طرف نہ جائیں. اف اٹس اے سیف انوائرمنٹ, وہاں پر گارڈز موجود ہیں, آپ کو سوئمنگ آتی ہے تب بھی سیف انوائرمنٹ میں سوئمنگ کریں. دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. آتے ہیں ہارس رائڈنگ پہ. کبھی گرے ہو, کبھی گھوڑے نے گرایا ہے؟ نہیں, گرنے والا تھا. اوکے. اچھا, تو پہلے تو میں شروع سے ہی نا, جب میں چھوٹا تھا کراچی میں ہوتا تھا ایک بیچ ہوتا تھا, وہاں پہ میں جاتا تھا. وہاں پہ ہارس, وہ نارملی جیسے ہارس رائڈ کرواتے ہیں واک کر کے, میں تنگ آتا تھا اس سے. میں بولتا تھا میرے اینڈ تک لے کے جائیں, بالکل شور تک, پھر اس کے بعد ادھر سے اس کو واپسی تک بھگوئے ہیں, وہ فل اسپیڈ تک واپسی. مجھے بھی ایسے ویسے مزہ آتا تھا, ہے نا. آپ نے بھی کی ہوئی ہے؟ میں نے بھی کی. نہیں, وہ گھوڑے اتنے تیز بھاگتے نہیں ہیں شیز, مطلب وہ تب تو چھوٹا تھا نا, تب تو میرے لیے تو بہت تیز تھا. پھر اس کے بعد میں نے ہارس رائڈنگ اسٹارٹ کی تھی پراپر والی کلب میں, اس میں تیز کرتا تھا. پھر میں گیلپنگ وغیرہ پراپر کرتا تھا. اوکے, دیٹس نائس. تو ہارس رائڈنگ کا بھی شوق ہے. اس کے علاوہ کون سا کھیل پسند ہے؟ اور بھی پولو بھی ایک ہوتی ہے. اوکے, پولو ظاہر ہے, اس کے لیے ہارس رائڈنگ از امپورٹنٹ. اینڈ اینڈ یو ہیو ڈن دیٹ. اوکے, کھیلی بھی ہے. وہ بھی ہوتی ہے نا بیڈمنٹن وغیرہ, وہ کم کھیلتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹینس زیادہ کھیلتے ہو؟ ٹینس ٹینس زیادہ نہیں کھیلتا لیکن مجھے اچھی لگتی ہے. اچھا, بہن کو کون کون سے کھیل پسند ہے؟ تنگ کرنا. وہ خود اچھا, آج کل ایک اسکوڈ گیم آ رہی ہے نیٹ فلکس پہ, تو وہ اس کی گیم جو ہے نا وہ ایک دوسری کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ کیسے کھیل رہے ہیں آپ اسکول میں؟ اچھا, اس کا آسان ورژن کھیل رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. نہیں, آسان نہیں, گیمز وہی ہوتی ہیں, بس مارتے نہیں ایک دوسرے کو. اچھا گیمز, اچھا وہ گیمز تو بہت آسان ہی ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو, کہنے میں بہت آسان ہے بٹ ایکچولی میرے بچوں کے لیے مشکل ہے سبھی. اصلی نہیں, ان کے لیے تو آسان ہوگا, ان کے تو زیادہ بچپن میں لیٹس سپوز ایک گیم اس کے اندر تھی کہ وہ ایک دیکھیں ایک چینی کا وہ صرف لیکن اسکیل پہ نہیں ہوتا نا, وہ کبھی کبھی لک پہ بھی ہوتا ہے. جیسے منگل والی گیم تھی, اس میں لک پہ تھا یا اسپیڈ پہ تھا. لیکن وہ جو شیشے والی گیم تھی وہ تو کمپلیٹلی لک ہی تھا. میں وہی بات کریں, وہ تو کس نے گیم کھیلی یہاں پہ آپ اور شہری کے ساتھ اسکوڈ گیم کی کوئی؟ لیٹس پلے دیٹ سم ڈے. اینی ویز ہاں, وہ کھیل سکتے ہیں اسٹاپ والی, وہ جو گرین لائٹ ہے, ریڈ لائٹ گرین لائٹ, ریڈ لائٹ گرین لائٹ. اچھا, یہ تو میرے بچے بھی کھیل رہے ہیں. چلیں یہ میں سیکھ کے آؤں گا, میں نے نہیں کھیلی ہوئی, تو یہ ہم کھیلیں گے. لیکن چیز تھینک یو ویری مچ, وقت ختم ہو گیا, اشارے ہونا شروع ہو گئے ہمیں کہ پلیز وائنڈ اپ کر دیں. ہم ایک بریک کی طرف بڑھنے, ناظرین بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان اسپیشل ایڈیشن. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. محبت, پیار جو ہمارے والدین سے ہمارا ہوتا ہے بالکل, لیکن ہم سم ٹائمز ایکسپریس نہیں کرتے, اسپیشلی فار دا فادر, اپنے والد صاحب کے لیے. اگر میں اپنی بات کروں تو واقعی ماں سے اظہار میں کر لیتا ہوں, ابو سے کرتا ہوں, تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. I'm reluctant in that. پتہ نہیں وہ ایک ہیزیٹیشن اندر رہتی ہے, اور میں نے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی اظہار نہیں کر پا رہے ہوتے. ایسا نہیں کہ وہ پیار نہیں کرتے, پیار, محبت, رسپیکٹ, وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے. آئی ڈونٹ نو, اور وہ بعض اوقات پیرنٹس بھی نہیں کر پا رہے ہوتے بچوں کے لیے. یہ جو گیپ ہے نا تھوڑا سا, یہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے تو آج اس سے متعلق ہمیں گفتگو کرنی ہے, لیکن زینب کے پاپا نے آج کیا ویڈیو بنائی ہے اس سے متعلق, پہلے وہ دیکھتے ہیں,
پھر اس پر بات کریں گے. یہ میرے ابا جان ہیں جو میرے دوست بھی ہیں اور استاد بھی. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. میں اپنے ابا جان کا بہت ادب کرتا ہوں. بات کرتے ہوئے نظروں کو جھکا کے رکھتا ہوں. چلتے ہوئے ابا جان کے آگے نہیں چلتا. بیٹھتے ہوئے ابا جان سے پہلے نہیں بیٹھتا. مسافہ کرتا ہوں تو ابا جان کے ہاتھ بھی چومتا ہوں. کوئی بھی کام کرنا ہو تو ابا جان سے مشورہ کرتا ہوں. کسی بات پر اگر ڈانٹ دیں تو اس کو سعادت سمجھتا ہوں. بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہوں. اور جب تک تندرست نہ ہوں ابا جان کے لیے دعائیں کرتا ہوں کیونکہ میرے ابا جان سب سے پیارے ہیں. ویڈیو آپ نے دیکھی. ارشد بھائی، بھابھی اور بچے آ چکے ہیں ہمارے سیٹ پہ. 4 چاند لگ چکے ہیں ہمارے سیٹ پہ. السلام علیکم ارشد بھائی. السلام بھابھی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ السلام علیکم. دعا. وعلیکم السلام. اور دعا کی کھجور تیار ہے. ایک بار پھر سے اس کے بال کھڑے ہو چکے ہیں. دعا از لوکنگ لولی ایز آلویز اینڈ آف کورس سارے بچے ہی. اچھا جی، تو ارشد بھائی موضوع بڑا امپورٹنٹ. والد صاحب سے پیار، اس کا اظہار بڑا امپورٹنٹ ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے. اسپیشلی اگر ہم بھابھی کے پرسپیکٹو سے دیکھیں یا ایک ایسی خاتون شادی کے بعد ظاہر ہے ملاقات تھوڑی کم ہو رہی ہوتی ہے والدین سے. آپ کے والد کو اللہ جنت میں جگہ بھی دے اور درجات بلند کرے. بھابھی ان کے لیے بہت دعائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی والد صاحب سے آپ ایکسپریس نہیں کر رہے ہوتے. اچھا بھائی، آپ کے ساتھ ایسا ہے کہ والد صاحب کو آپ نے ایکسپریس کیا ہو کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں؟ پہلے جو تھا نا، جب میری عمر تھوڑی تھی، چھوٹا تھا میں، تو تب لگتا تھا کہ یہ ابو ہیں اور میں بیٹا ہوں، اور بہت ساری باتیں کرنے سے جھجکتا بھی تھا میں. اور ابا جان بھی اتنی باتیں شیئر نہیں تھے کرتے. لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوا، باہر ہم گئے اور لوگوں میں اٹھے بیٹھے تو ان میں سے کچھ دیکھا کہ اپنے والدین کے ساتھ بچوں کا بہت پیار ہے. کچھ کا دیکھا کہ ذرہ بھی نہیں ہے، بلکہ روزانہ کی بیس پہ جھگڑے ہوتے ہیں. تو کچھ کا دیکھا کہ بڑی محبت ہے، یاروں والا اور دوستی والا جو ہے نا وہ تعلق ہے. تو میں ہمیشہ اچھی چیز سے انسپائر ہوں. وہ کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ انسپائر. تو متاثر ہوا اچھی چیز سے. تو وہ چاہے کوئی عادت ہو، چاہے کوئی عمل ہو، چاہے کوئی عقیدہ ہو. تو مجھے یہ بڑی اچھا لگتا تھا کہ میں بھی اپنے ابو کے ساتھ نہ یاروں دوستوں کی طرح رہوں اور باتیں کریں اور ہنسیں اور ہاتھ پہ ہاتھ ماریں ہیں. تو پھر نا میں سوچتا تھا کہ میں نا کسی دن ابا جان کو نا گلے لگاؤں گا، ہم جفی ڈالیں گے. اور ایک دن پھر میں نے ایسا کیا بھی، مجھے بڑا سکون ہوا. تو اب تو یہ معمول ہے نا ہمارے گھر میں، ابا جان کے ساتھ بیٹھ کے ہنسنا، مسکرانا اور ایسی باتیں کرنی کہ جن سے دل جوئی ہو، اچھا وقت گزر جائے. اور اماں جان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. اور کبھی بھی کوئی ایسی بات کہ ابا جان سے کہتے ہوئے آپ جھجکتے ہوں ہم، وہ ایسی کوئی صورت نہیں ہے. یاروں دوستوں والا ماحول ہے ماشاءاللہ. ابا جان بھی جو ہے نا وہ اپنے زمانے کے واقعات سناتے رہتے ہیں جو ان کے جوانی کے ہیں یا بچپن کے ہیں، اور ہم سنتے رہتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، اور اس میں پھر کوئی چیز ایڈ کرنی ہے وہ کر دیتے ہیں. اور ابھی تو ہمارے جو قصے کہانیاں وہ ان کے سامنے ہیں ظاہر ہے. تو الحمدللہ میرے ابا جان حیات ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ایک لمبی اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور ان کی صحبت ہے جو وہ ہمیں دیر تک میسر ہو. اور پہلا سٹیپ بڑا مشکل تھا. پہلا سٹیپ جیسے ہی ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے ہاں وہ جھجک جو تھی نا ختم ہو گئی. ہاں وہ ظاہر ہے اس میں ابا جان کا بھی کچھ کردار رہا کہ وہ صرف ابو ہی نہیں بنے رہے. انہوں نے بھی، ان کے اندر بھی یہ تھا کہ احساس، فیلنگ، جذبہ کہ جڑے میرے بڑے منڈے ہو گئے نے جوان، انہوں نے یاراں دوستاں طرح رکھنا چاہیے. بالکل. تو ابا جان نے شروع سے ہی وہ نہ کبھی نہیں ہمیں مارا. ابا جان نے بالکل نہیں. اچھا، کبھی مارنی پڑی؟ ابا جان نے کبھی بھی نہیں مارا کسی بچے کو بھی. تو بلکہ میرا خیال ہے ماجد بھائی کو ایک دفعہ مار پڑی تھی ابا جان، لیکن ابا جان نے کبھی کسی بچے کیوں پڑی تھی ماجد بھائی کو؟ یہ گیم کھیلنے جاتے تھے جی، وہ ویڈیو گیم ہوتی تھی نا، یہ اور چھوٹے ساجد بھائی ہیں جو یہ دونوں بڑا کھیلتے تھے. تو اماں جان کا تو یہ معمول ہی رہا تھا آج سے تقریباً 15-16 سال پہلے کہ وہ روزانہ کی ان کی روٹین تھی بچوں کو مارنا ماشاءاللہ. تو اسی وجہ سے ہماری تربیت جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سلجھے اور اچھے انسان بن پائے.
तो तरबियत के तौर पे वो डांट टपट करते थे, अम्मा जान मारते थे, लेकिन अब्बा जान ने कभी और नहीं मेरा ख्याल है मारा। कि ज़रूरी भी होता है कि तरबियत हर कोई बहुत मुख्तलिफ तरीके से औलाद की तरह, अगर तरबियत अच्छी हो रही है तो वो सही है, सख्ती माँ बाप की तो वो कोई बुराई नहीं है, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही बेहतरी है। के लिए। भाभी, आपका ताल्लुक आपके वालिद के साथ, पहली बात तो ये कि शुरू में भी जिस तरह कहा कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और जाहिर सी बात है ये सवाल आपके लिए जवाब देना भी मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होगा कि दोबारा आप अपनी यादों में जाते हैं और उसके बाद एक तकलीफ से आप गुजर रहे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन कोई ऐसी उनकी कोई नसीहत जो कि आज भी आपके साथ है, जिसको आप हमेशा अपने दामन के साथ बांधे रखती हैं और ज़िंदगी में आगे जो है वो आप लेकर भी चल रही होती हैं? जी हाँ जी, वो यही कि जब से शादी हुई है उनकी यही नसीहत है कि अपने शोहर का अदब करना है, मिल के रहना है, एक दूसरे के साथ हो भी जाती है लेकिन सब्र और तहम्मुल इख्तियार करना है। अभी कभी ऐसा हुआ कोई बात आपने अपने वालिद से शेयर की हो कि किसी हवाले से, ज़ैनब के पापा की कोई बात आपको अच्छी ना लगी हो, शादी के हवाले कोई बात है, शादी के हवाले से, किस हवाले से मेरे खिलाफ करो तो सारा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे अब्बू वैसे भी ज़ैनब के पापा से बड़ा प्यार करते थे। हाँ, बेगम के जो वालिद थे ना बहुत प्यार वो बेगम से भी बहुत प्यार करते थे सारे बच्चों में से, और मुझसे भी बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, मेरी बहुत इज्जत करते थे, बल्कि ऐसे मेरा एहतराम करते थे कि जैसे छोटे बड़ों का करते हैं ना, बहुत मोहब्बत करते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और भाभी आप की कुर्बत इस तरह की थी कि ये प्यार और कुर्बत वैसे ही माँ बाप से तो होती है इंसान को, लेकिन वो होता है ना जो हमने शुरू में बात की कि एक हिचकिचाहट होती है कि उनसे कैसे दिल की बात करें, उनके पास जाकर हंसें कैसे, ये कहीं ना इन मामलात में मेरे ख्याल है हम सारे लैक कर रहे होते हैं। आपका ताल्लुक कैसा था उनके साथ? क्या हंसी मजाक वाला था? हाँ जी, हाँ जी, हंसी मजाक वाला, बड़ा हंसी मजाक वाला था मेरा ताल्लुक उनके साथ। और वो भी मजाक करते हाँ थे? जी, वो तो बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी, जब हम छोटे थे ना तो अखबार पकड़, लेकिन पढ़ना नहीं आता भी था लेकिन इतना नहीं, अखबार पकड़ के कोई छोटी छोटी न्यूज़ बना के सुनाना, इसमें से हम अपनी तरफ से ही ना को बड़ा घर में बच्चों का दिल बहलाने के लिए, तो हम बड़ा खुश होते थे, बड़ा खेलते थे, हंसते तो बेगम मुझे एक वाकया सुनाती है, यही वक्त आज भी हमें याद आता है कि मेरे अब्बू जो है ना, मैं छोटी होती थी तो कंधों पे बिठा के ना मुझे बाजार लेके जाते थे, आते थे, तो ख़ुसूसी शफ़क़त थी, मोहब्बत थी बेगम के वालिद को बेगम से, क्योंकि बेगम बेटियों में से तो बड़ी भी थी, बड़ी बेटी थी, यही थी उनकी। और मैं क्योंकि मेरे सामने के ये वाक़यात सारे दिन उनके मेरे साथ काफ़ी गुजरे, तो मेरी शादी के बाद ही वो बेगम, वो कितने देर हुई है उनको फोत हुए भला? 3-4 साल नहीं, अबू को 5 साल और 9 माह हो गए। 5 साल 9 माह। तो ज़ाहिर हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं, 15 साल तो हमारे साथ वो रही हैं, मिलते जुलते रहे हम। तो बेगम के साथ उनका बड़ा प्यार था, मोहब्बत था, बल्कि हमारे पास हमारे घर में भी वो रहे हैं, काफ़ी अरसा रहे हैं, और हमें भी उनकी खिदमत का मौका मिला है। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, जन्नत अल फिरदौस अता फरमाए। अच्छा, आज हमने एक और आपके साथ एक बात करनी है, हम चाहते हैं कि आप दोनों, आप भी भाभी भी, अगर हम ये कहें कि आज अपने वालिद को ख़त लिखें, आप भी अपने वालिद को ख़त लिखें, भाभी आप कुछ लिखें जो आप, ज़ाहिर है वालिद साहब इस दुनिया में नहीं, लेकिन कोई ऐसी बात होगी जो आप कहना चाहती होंगी, एक्सप्रेस करना चाहती होंगी। ख़त में क्या लिखें? आपकी मर्जी है, अपने वालिद से कुछ आपने अपने वालिद से कहना है और अच्छा। आप बस वो लिख कर उन तक पहुंचाना चाहते हैं, कुछ भी जो हम कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, तो आप भी लिखें भाभी, आप भी लिखें। इस दौरान बच्चों के साथ एक गेम भी खेलते हैं, गेम बड़ी हमारी सादी से, आप प्लीज अपना खत लिखें। आपने थ्रू आउट, हम लिखें? जी आप लिखना शुरू करें। और दुआ ज़ैनब मोहम्मद आप आ जाएं। आपने थ्रू आउट मैडम दुआ के नखरे नहीं देखे, ओहो, दुपट्टा ऐसे लपेटा है दुआ मैडम ने आज, जिस दिन वो दुपट्टा लेकर आती है उस दिन तो मामला ही डिफरेंट। अच्छा, करना पता है क्या? गेम सुन लें। अभी रुके, अभी नहीं। आप तीनों ने इसको छीलना है, पहले जब मैं गो कहूंगा छीलने के, उसके ऊपर से छिलका भी उतारना है। अभी नहीं, आप सुने इनको, अच्छा, सुने पूरा छिलका उतारना है, छिलके को प्लेट में साइड पे रखना है आपने इस जगह पे, ठीक है? और इसको छोड़ बेटे, इसको छोड़ दें। उसके आपने जो उसे खोलना है, एक एक उसकी जो फांक होती है ना, जो फाड़ी होती है, कि जो पीस है उसको अलग करना है। सो दुआ रखेगी यहाँ पे, ज़ैनब रखेंगी यहाँ पे, और मोहम्मद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है? चलें स्टार्ट करते हैं। फिर खाएंगे मैं और दुआ, ठीक है? दुआ चलें, शाबाश। आय हाय, ऐसे नहीं मेरा बच्चा, ऐसे नहीं, हाथ से मुंह से नहीं। चलें जी, वेरी नाइस। वैसे दुआ आपको तो बड़े काम आते हैं। ऐसे नहीं, एक इसकी वो निकालनी है आपने। उसके बाद एक और भी गेम खेलेंगे, ये ऐसे। आप घर में कभी खेलते हो ऐसे हाथ पकड़ गोल गोल घूमने वाली?
तो आप और दुआ खेलेंगे। हाय अल्लाह, बच्चों को चोटें लगवाएं। नहीं नहीं, खुली जगह है। ओके, आओ मैं करें, पहले खोलो फिर करेंगे। लेकिन ये दुपट्टा कैसे संभलेगा, उसको तो बांधना पड़ेगा। ऐसे बांध देंगे ना साइड में। हाँ, ये पता कैसे चलेगा कौन से मोहम्मद है कौन से दुआ के? आई थिंक टीम वर्क है ना, मिल के करें, मिल के करें। मैं जब सुपरवाइज कर रहा हूँ ना, इनको मिक्स हो गए हैं। फिर से असल में बात ये है, गेम में नहीं थी, मैं और सभी लेजी हो रहे थे। हमने कहा कौन माल्टे छीलेगा, हमने कहा बच्चों को इस्तेमाल करते नहीं, हैं। हमने ये भी किया कि हमने कहा इनको मसरूफ करते हैं ताकि खत अच्छे से खत लिखा अच्छा जाए, लिखा वरना जाए। ये खत भी नहीं। और यूं हमने छीन ली है माल्टे। हो गया, वेरी नाइस। अच्छा जी, शाबाश। इसको मैं डस्टबिन में आप साथ ये साथ- लें जी, टिश्यू किसको चाहिए, टिश्यू किसको सबको दे दें चाहिए? एक एक। ये लें जी टिश्यू, इससे अपना हाथ साफ करें। अच्छा, ये अब ज़ैनब करना भी ले ये लें, है ये कि आप मोहम्मद सब भी ने ले लें। खाना आय, भी हाय, है, हाय, देखते हैं हाय। फिनिश कितनी जल्दी ये प्लेट दूसरा होती लो, है। वो सारे कपड़े भी सब साफ करो, खाना भी है इसको, जल्दी जल्दी सारे कपड़े साफ जल्दी से खाना भी, इसे फिनिश करना है। देखते कौन ज्यादा खाएगा। करो। चलें जी। उसको बुरा इतना मैं आपका दुपट्टा बांधू, फिर आप उनके साथ वो करें। हाथ पहले, हाथ अच्छे से, दूसरा हाथ, दूसरा हाथ। ना ना ना, ऐसे नहीं। आओ मैं इसको आपको बांधू, फिर आप उसके साथ किकली करो ना। इसको हम किकली बोलते थे बचपन में, किकली खेलें। नो, ऐसे आप ऐसे खड़ी हो और ये ऐसे। अब चलें दुआ मैडम, चलें आ जी, जाए। दुआ रेडी हो गई दुआ है। हम गेम खेलने लगे थे। किकली खेलने के लिए रेडी हो गए, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ माल्टा खाना चाहती हैं। आप प्लीज उनको चलें। ऐसे आओ, इधर इस तरफ आओ। एक मिनट, ऐसे नहीं ना। चलें जी, ज़ैनब बच्चे आप इधर आ जाए बेशक। ऐसे, ठीक है। चलें, और ये 1 बैठ जाए। 2 3 गो। ओह माय गॉड। ओहो, या sorry, अल्लाह, sorry, खैर, या अल्लाह। अच्छा, इट्स ओके। चलो जी, माल्टा कौन जल्दी खाएगा अभी हम देखते हैं। माल्टे ही खा लेती। ये चीज, चलें जी, अल्लाह खैर करे। माल्टा लिख लिया कौन अर्शद जल्दी भाई? खाएगा। जबरदस्त। अच्छा, मैं लेटर लिख लिया है अपने वालिद साहब को। मेरा ख्याल है भाभी भी बस कंप्लीट कर ही रही हैं, हम थोड़ा सा और वक्त देते हैं बिल्कुल उनको। ठीक है, बिल्कुल ठीक अभी है। हो गया, जी मेरा भी। लिख लिया भाभी ने भी। चलें जी। और इसके साथ साथ हम इस लेटर के बाद ये भी करेंगे कि हम आज इन तीनों बच्चों के हवाले से ना अरशद भाई से भी भाभी से भी ना तीन ऐसी एडवाइजेस भी लेंगे आज कि अपनी अपनी पर्सनालिटी को देखते हो मोहम्मद को ऐसे कौन से 3 मशवरे देना चाहते हैं, अरशद भाई भी, भाभी भी, दुआ के लिए भी और ज़ैनब के लिए भी। लेकिन अभी हम पहले लेटर्स जो लिखे हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अरशद भाई आप पढ़ के सुनाए अपने वालिद साहब को क्या लिखा। दुआ पहले बैठ जाए आप मेरे फ्रेम इधर बैठ जाए। बैठ जाए। खैर चलो है, ठीक है। अरशद भाई ने अपने वालिद साहब के नाम क्या खत लिखा है? अस्सलामुअलैकुम अब्बा जान, मैं आपका बड़ा बेटा अरशद। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों की अच्छी तालीम हासिल करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। मुझे याद है आप मेरे बच्चों को सख्त सर्दी और गर्मी में स्कूल और मदरसा लेके जाते रहे हैं। मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार बेटा बनकर रहूँगा। अल्लाह आपका साया हम पर तादेर रखे, आमीन। आमीन। और अरशद भाई जो बात आपने की ना इस दौरान, एक सख्त सर्दी में, सख्त मौसम में आपके वालिद साहब बच्चों को लेकर जाते रहे, ये मेरा वाकई ख्याल है ये वो आंसू हैं कि वो ये सारी चीज़ें आप देखते आए हैं अपने साथ। ये बचपन की वो सारी उनकी मुशक्क़त आप लोगों को पढ़ाने में, आज अब जिस मकाम में, उनकी दुआएं, उनकी मेहनत, उनकी कोशिश, ये वो सारे इमोशंस हैं जो कि आज निकल रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद ये इमोशंस भी एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। हाँ, मेरे बच्चे आज, अगर मेरी 3 बेटियाँ मुअल्लिम हैं तो मेरे वालिद की मेहनत है। हाँ, आज अगर हमारे पास गाड़ियाँ आ गई हैं, पैसा आ गया, तो इससे पहले नहीं था। अल्लाह सलामत रखे, सलामत रखे। और आपके पास तो एक मौका है कि आप उनकी जितनी खिदमत कर सकें आप भी उनकी खिदमत करें। ये तो अल्लाह ने, और ये एहसास आपके अंदर है ना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बदबख्त लोग भी देखे हैं हमने, उनके अंदर एहसास नहीं होता कि उनके वालिद ज़िंदा हैं और वो उनकी खिदमत करें। हाँ। ये बहुत इस तरह के लोग हमने देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि ये एहसास आपके अंदर है। अल्लाह का और शुक्र सबसे है। बड़ी बात, आपका नसीब इतना अच्छा है कि आपके वालिद आपके साथ हाँ, मौजूद बहुत हैं। कोऑपरेटिव है। जिस तरह हम कहते हैं उस तरह करते हैं, माशाअल्लाह और फिर वो भी जिस तरह कहते हैं हम उसी तरह उसी तरह करते करते हैं। हैं। अल्लाह सलामत रखे। भाभी आपने क्या लिखा, आप पढ़ के सुनाए ना। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी, मैं आपकी बड़ी बेटी जिससे आप बहुत मोहब्बत करते थे। आपको याद है हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारा घर हो और आपकी
اور آپ محنت بھی بہت کرتے تھے، لیکن وہی ہوا جو اللہ کو منظور تھا۔ ہم سب بہن بھائیوں کی شادی ہو گئی اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ کاش آپ آج زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ آج ہمارے پاس گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کی قبر پر بہت جلد آؤں گی، آپ کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہوں، آپ کی بیٹی۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے بھابھی۔ واقعی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ والدین کے ہوتے ہوئے ان کی حیات میں وہ جو ہماری سکسیس ہے وہ ہو، تاکہ وہ دیکھیں، اور ظاہر ہے جو خوشی والدین کو ہوتی ہے وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ اکثر بہت ساری ایسی فیملی ہیں جو جن کے حالات بڑے ماڑے تھے اور ان کے حالات وقت آیا کہ اچھے ہو گئے، لیکن بہت سے ایسے خواہش مند میں نے بیٹے دیکھے ہیں کہ ان کے حالات جب اچھے ہوئے تو وہ انہوں نے کہا کہ کاش آج ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے، وہ دیکھتے کہ ہمارے کتنے اچھے دن ہیں۔ اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ میرے امی ابو آج زندہ ہیں، انہوں نے وہ ماڑے دن بھی دیکھے ہیں اور اچھے دن بھی۔ اور بیگم کے والد اور ان کی جو فیملی تھی وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے لاہور میں، تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ ہمارا اپنا گھر ہو، تو ان کے والد صاحب نے دن رات بہت محنت کی ہے، وہ درزی ہوتے تھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اکیلا گھر کا ایک فرد والد جو ہے وہ اپنی محنت سے بمشکل مکان کا کرایہ، بجلی کے بل اور گھر کا جو اخراجات ہیں وہی پورے کر پاتا ہے۔ تو اپنا گھر بنانا تو بہت بڑا خواب تھا۔ تو یہ کہ میرے ماں باپ نے وہ ماڑے دن بھی دیکھیں، آج اچھے بھی دیکھنے ہیں، اور بیگم کی یہ دل میں حسرت ہے کہ ہم نے ماڑے دن اکٹھے گزارے ہیں اور آج اچھے دنوں میں والد ساتھ نہیں۔ تو اللہ ان کی بخشش فرمائے، ہماری دعائیں ہیں۔ اور واقعی یہ دل، مطلب یہ بات وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کہ اس پورے پروسیس سے گزرے ہیں، جو اس فیز سے گزرے ہیں، جن کے پاس ہے نا ابھی وہ نہیں، وہ کہتے ہیں اچھا کل کر لیں گے، جن کی آنکھ کھلی ہے اور انہوں نے اچھے گھر دیکھے ہیں، اچھی گاڑیاں دیکھی ہیں، پیسہ دیکھا ہے، بنگلے دیکھے ہیں، ان کو یہ فیلنگ نہیں مل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی عام ناصر ہو۔ اچھا بھائی، میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ ہماری جوانی ہے اس وقت، تو ہم اپنی خواہشات پوری کریں، یہ چیز بھی بعد میں کر لیں گے، گھر بنانا ہے وہ بعد میں کر لیں گے، ماں باپ کو دنیا گھمانی نہیں، پہلے ہم خود گھومائیں، ہماری جوانی ہے، ان کو دوبارہ کہیں بھیج دیں گے، دوبارہ بھیج دیں گے۔ اسی طرح ڈیلے کرتے 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 وہ آپ کی زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ وہ جو آپ کے پاس ایک موقع ہوتا ہے نا کہ آپ ان کے لیے کچھ کر سکیں، کہ آپ ان کو کہیں گھومنے بھیج دیں، گھمانے لے کر چلے جائیں۔ ابھی ہمارے دوست تھے، ہمارے نیس بھائی بھی ادھر پاس ہی بیٹھے ہیں، یہ بھی ہمارے بہت اچھے دوست، بلکہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ سب سے زیادہ پیار ہمارا انہی کے ساتھ ہے۔ تو انہی کے توسل سے ہمارے وہ ایک دوست تھے، ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے بڑے ماڑے دن تھے ارشد بھائی، تو میں نے جب ہمارے دن اچھے آئے نا تو وہ یو کے میں ہوتے ہیں، تو میری خواہش تھی کہ میں گاڑی لوں گا اور اپنی امی کو بھی اس میں بٹھاؤں گا، ابو کو بھی، تو پورا پاکستان ان کو گھماؤں گا۔ صحیح۔ تو وہ صرف گاڑی میں بیٹھے، پتہ نہیں کس شہر میں گئے، 15-16 دن کا انہوں نے وزٹ کیا، اپنے ماں باپ کو پورا پاکستان دکھایا۔ تو یہ ان کی خواہش تھی کہ ماڑے دنوں میں ہمارے پاس جو ماڑے حالات تھے وہ بھی انہوں نے اکٹھے گزارے، اور جب اچھے دن آئے تو انہوں نے اپنے والدین کا خوب خیال رکھا، خوب عیاشی کروائی، تو ان کا دل خوش ہوا۔ انہوں نے دعائیں دیتے ہیں اپنے بیٹے کو۔ تو یہ کہ ماں باپ کی دعائیں لینے کا کوئی بھی اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے تو اسے استعمال کر لیں، اسی وقت استعمال کریں، اس میں کوئی دیر نہ کریں، بالکل دیر نہ کریں۔ اور یہ دیکھیں اتنا پیارا موضوع، اور کس طرح سے ہم نے آپ کے سامنے اسے ایکسپلین بھی کیا۔ اشرف بھائی نے خط لکھا ہے، خط بھابھی نے لکھا، اور اس میں بالکل پیغام بھی تھا کہ کس طرح والد ہیں تو کس طرح سے ان کا احساس، کیسے ان کے لیے پیار، اور ظاہر ہم سب نے چلے جانا ہے ایک دن اس دنیا سے، ظاہر ہے آج میری تو کل کسی اور کی باری ہے، تو دیٹس ہاؤ ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہ جو بات ہے نا، جو آپ کے وقت ساتھ گزر رہا ہوتا ہے، اس وقت میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اس وقت کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا،
بھرپور طریقے سے انجوائے کریں, تھوڑا فوکس کریں تاکہ آپ کے دل میں کوئی حسرت نہ رہ جائے. تو رہ جاتی ہیں حسرتیں, لیکن پھر بھی آپ اسے بھرپور طریقے سے ایک تو دیکھیں حسرت تو ریگریٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک تو حسرت تو ہوتی ہے ماں باپ کے لیے, یہ بھی کرتے جائیں وہ کم ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ریگریٹ, یہ کیوں نہ یہ کیا, گلٹ ہوتا ہے آپ کے اندر کہ کاش میں یہ کر لیتا اس ٹائم پہ, تو آج یہ نہ ہو رہا. ہاں, جب ماڑے دن تھے تو ہم کیا کر سکتے تھے کہ باپ کی یا والدہ کی ٹانگیں دبا سکتے تھے یا سر دبا سکتے تھے, یا یہ ہے کہ وہ پیاس لگے ان کو پانی پلا سکتے تھے. لیکن آج اچھے دن ہیں تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. ان کو اچھا کھانا کھلائیں, اچھے کپڑے دیں, اچھا رہن سہن ہو. اگر گھومنا چاہیں, کہیں سیر کرنا چاہیں, انہیں لے جائیں. اور کوئی دلی خواہش ہو انہیں پوچھ لیں بھائی کیا چاہتے ہیں آپ, تو جتنی خواہشات رہ گئی ہوں وہ ساری خواہشات پوری کر. ارشد بھائی, کوئی ایسی 3 خواہشات جو کہ آپ اپنے والد کی پوری کرنا چاہتے ہیں, یا ان کی خواہشات وہ نہیں بھی ہیں لیکن آپ کے دل میں ہے یہ کرنا کہ میں یہ 3 چیزیں لازمی کرنا چاہتا ہوں اپنے والد کے لیے. 2 تو ابھی میرے ذہن میں, شاید یہ 2 بتاتے ہوئے تیسری آئے. ایک میری یہ خواہش ہے سب سے پہلے کہ میں ان کو حج یا عمرہ کرواؤں انشاءاللہ, اور دوسرا یہ کہ ان کو ایک علیحدہ گاڑی لے کے دوں جس میں صرف اماں اور ابا جان سفر کیا کریں. ارے واہ, الگ گاڑی. ہاں, اور ہاں تیسرا یہ ہونا چاہیے کہ ایک ان کا اکاؤنٹ ہو ایسا جس میں ان کا اپنا صرف خرچہ پڑا ہو, جب ضرورت پڑے اس میں سے لے اپنے حساب سے استعمال کریں. خرچہ تو اب بھی ہم انہیں علیحدہ دیتے ہیں, لیکن اس طرح ہم کریں گے کہ ایک ان کا علیحدہ اکاؤنٹ بنوائیں گے, وہ خود جا کے اس میں سے نکالیں. تو یہ تو میرا خیال آپ بہت جلد کریں گے, اب یہاں سے جا کر پہلا کام آپ کو کرنا چاہیے انشاءاللہ. زبردست انشاءاللہ. اچھا, یہ میری 3 خواہشیں ہیں. اس کے علاوہ میرا خیال ہے باقی جو ضرورتیں ہیں وہ ان کی ساری پوری ہو رہی ہیں, تو جو کمی کوتاہی ہے ان سے بھی کہیں گے وہ معاف کر دیں, اللہ سے بھی کہیں گے وہ پوری کر دیں. آمین آمین. اشرف بہت شکریہ بھائی, بہت شکریہ. بچوں کا شکریہ. آج تم نے ان کے بچوں سے ایڈوائسز لینے تھے کہ وہ کسی اور دن صحیح. بہت شکریہ ونس اگین. اللہ خوش رکھے آپ سب کو. آپ نے والدین کی, آپ نے والدہ کی جس طرح سے خدمت کر سکتے ہیں, اللہ کرے کہ بھرپور طریقے سے آپ کر سکیں اور مزید دعائیں لے سکیں. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے ناظرین, بریک سے واپس آتے رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان اسپیشل ایڈیشن. ویلکم بیک. آج ہم اپنے ایسے ایک برادر اسلامی ملک کی بات کریں گے جو ثقافتی اعتبار سے, تاریخ کے اعتبار سے, آف کورس مذہبی اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے. ہمارا ہمسایہ بھی ہے, بہت پیارا ہمسایہ ہے. ہم بات ایران کی کر رہے ہیں. رمضان کے اس مہینے میں پاکستان اور ایران کے تعلقات پر تو ہم بات کریں گے سو کریں گے, لیکن کیا ایسی سملیرٹیز اور ڈفرینسز ہیں دونوں ممالک کے, اس پر بھی بات کریں گے. رمضان میں وہاں کیا ماحول ہوتا ہے, ان کا دسترخوان کن کوزین سے مزین ہوتا ہے, ان کے افطار میں سب سے پہلے کیا کھایا جاتا ہے, اور ان کے افطار میں کیا پکوڑے ہوتے ہیں یا بالکل شامل نہیں ہوتے. میرا خیال ہے یہ جو سوال ہے یہ سب سے زیادہ ویلڈ ہے کہ پکوڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, سموسے ہوتے ہیں نہیں ہوتے, یا کتنے فرائیڈ آئٹمس ہم یہاں پہ کھا رہے ہوتے ہیں, کیا وہاں بھی فرائیڈ آئٹمس کھائے جا رہے ہوتے ہیں. اور سب سے پیاری بات جو ہے وہ یہ کہ دیکھیں ہم تمام اسلامی ممالک کو ویسے بھی ہم کنیکٹڈ ہی رہتے ہیں, لیکن ایک مہینہ ہوتا ہے نا جو تمام مسلمانوں کو کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ رمضان اللہ تعالیٰ کا وہ تحفہ ہے جہاں پر ہم اور زیادہ کنیکشن ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہ سملیرٹیز کیا ہیں, ڈفرینسز کیا ہیں. تو آج دسترخوان ایک سجا ہوا ہے. ایبسلیوٹلی, ہم اس دسترخوان کا دیدار بھی کرائیں گے, لیکن وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہاں کی ثقافت, وہاں کی روایات کیسے وہ منفرد ہیں, آج اس کو ایکسپلور کریں گے. اور جس دسترخوان کی سبین نے بات کی وہ مکمل نہیں, لیکن اس میں جتنی چیزیں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے کہ کیا نام ہے ان کے, کیسے وہ بنتی ہیں, کتنا وہ حصہ ان کے دسترخوان کا ہوتی ہیں. آج پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے ایران کے سفیر ہیں جناب رضا امیری مقدم صاحب. سر السلام علیکم. السلام علیکم. خیلی متشکرم. حال شما خوست. خیلی متشکرم. اچھا, ساز ذوالقرنین صاحب ہے, انٹرپریٹر ہیں. تو ہم نے آج نا فارسی میں ایک لائن پہلے سیکھی تھی, پھر ہم نے ان سے اس میں کنورسیشن کی ہے, ہم نے ان کا حال چال پوچھا ہے, چونکہ ذرا سر ہم سے اس پہ بات کریں گے اور ذوالقرنین صاحب ہمارا اس پہ ساتھ دیں گے. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. سب سے پہلے میں یہی سوال رکھنا بھی چاہتا ہوں, جب ہم پاکستان اور ایران کی بات کرتے ہیں اور دسترخوان کی بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کریں گے سر آج کیا کیا ہے اس دسترخوان پہ جو کہ حصہ نارملی ہوتا ہے آپ کا رمضان کے افطار دسترخوان پہ. سوال اولش اینه که در افطار ایرانی شما در سفره ایرانی برای افطار هر چی که استفاده میکنید برای ما توضیح میدید که در ایران برای افطار چه چیزایی مورد استفاده هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. پیشا پیش ما حلول ماه مبارک رمضان رو به شما و به ملت و دولت دوست و برادر پاکستان من و همه امت اسلامی در سراسر جهان من تبریک عرض میکنم. سب سے پہلے آپ کو، آپ کے تمام ملک کے بسنے والے لوگوں کو اور تمام عالم اسلام کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اچھا، ایران میں کس طرح سے منایا جاتا ہے رمضان؟ کس طرح سے سیلیبریشنز ہوتی ہیں، فیسٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ کیا کیا روایات ہیں جو کہ وہاں پر فالو کیے جاتے ہیں؟ روایات سی که در ایران برقرار است برای ماه مبارک رمضان، برای ما اگر میتوانید شرحشون رو بدهید. بسم الله الرحمن الرحیم. ایران ماه رمضان رو خیلی گرامی می‌دارن مثل همه کشورهای اسلامی و یه مقدماتی داره. در ایران، در خیلی کشورها همین جوری است، ولی در ایران خیلی به این مسئله اهمیت میدن. ماه رجب و شعبان 2 ماه مقدماتی هستند برای ورود به ماه رمضان. اونایی که خیلی متدین‌ترن توی ماها روزه میگیرن، در ماه رجب اعتکاف میکنن در مساجد و خودشون آماده میکنن برای ورود به ماه مبارک رمضان. یه کسی مثل کسی که میخواد یک ورزش سنگین بکنه، اول میره کار تمرین میکنه، آماده میشه وارد مسابقه بشه. در ماه ورود به ماه رمضان در ایران تقریبا این گونه خواهد بود. جس طرح تمام اسلامی ملکوں میں رمضان المبارک کو بڑی شان اور شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے، ایران میں بھی بالکل ویسے ہی رمضان المبارک کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. ماہ رمضان المبارک میں اس سے پہلے رجب اور شعبان کے 2 مہینے ماہ رمضان المبارک کی تیاری کے عنوان سے پہلے ہی وہاں لوگ روزہ رکھنے کی تیاری اور روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ماہ رمضان المبارک کو بڑے اچھے اور پرشکوہ طریقے کے ساتھ منایا جائے. کیسے؟ جیسا کہ اگر کوئی مقابلہ ہو، جیسا کہ اگر کوئی دنیا میں جتنے بھی فٹ بال کے میچز ہیں یا اس طرح کے پہلے پریکٹس کی جاتی ہے، تو ماہ رمضان المبارک میں بھی رجب اور شعبان میں آہستہ آہستہ روزے رکھنا اور اس کی پریکٹس کی آغاز شروع کر دیا جاتا ہے تاکہ ماہ رمضان المبارک کی فیوزات سے مکمل بہرہ مند ہوا جا سکے. برای شروع ماه رمضان اولی کاری که میکنن مساجد رو میرن، غبارروبی میکنن، ترتمیز میکنن، آماده میکنن که با انشاءالله روح پاک وارد مسجد بسیار پاک و نظیف میشن. سب سے پہلے مسجدوں کو ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی صاف ستھرا کیا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے تاکہ جب ماہ مبارک رمضان شروع ہو تو پاک روح کے ساتھ وہاں جا کر عبادات میں شامل ہوا جا سکے. معمولاً خانواده‌ها میرن خرید انجام میدن، برای ماه رمضانشون مواد غذایی لازم رو میگیرن و تو خونه ذخیره میکنن برای هم افطاری خودشون و هم میمانایی که دعوت میکنن برای افطاری از اون استفاده بکنن. رمضان المبارک سے پہلے فیملیز جتنا بھی خرید کا عمل ہے وہ مکمل کرتی ہیں تاکہ افطاریوں میں اپنے لیے بھی اور جن جن کو دعوت افطار کی دی جاتی ہے اس کے لیے وہ سارا سامان پہلے سے ہی مہیا کیے ہوئے ہوں. این مقدماتی است که مردم آماده میشن وارد ماه مبارک رمضان میشن. اس طرح ایرانی ماہ مبارک رمضان میں آمد سے پہلے اپنی تیاریوں کا آغاز کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ تو سر تیاری کی بات ہو گئی. اب تھوڑا سا بتائیں کہ سحری اور افطاری ایران کی ثقافت میں اس کی اہمیت بھی اور کیسے وہ مختلف ہے دیگر کھانوں سے سحری اور افطاری کے پکوان؟ سوال بعدشون اینه که سحری چی از مورد استفاده هست اونجا و افطار چگونه هست در ایران و آیا با کشورهای دیگه فرهنگ‌های دیگه مغایرتی هم داره؟ به طور طبیعی در بعضی از سنت‌ها و بعضی از کشورها یک مشترکاتی داریم، ولی ایرانی‌ها یک عادات خاص خودشونو دارن. نیچرل سی بات ہے کہ ہماری اکثر اسلامی ممالک میں اکثر چیزیں مشترک ہیں لیکن ایرانی کلچر میں کچھ چیزیں الگ سے بھی ہیں. افطاری در ایران عرض به حضور شما بسیار متنوع هست. ایران میں افطار کا بڑا متنوع قسم کا بندوبست کیا جاتا ہے. خب فرنی هست که شامل برنج هست، آرد برنج هست و شیر. اس میں ایک چیز جو استعمال ہوتی ہے افطار میں فرنی ہے
جو کہ چاول اور دودھ سے ملا کے بنائی جاتی ہے. پنیر، سبزی، گردو و نون سنگک هست که باش افطار میکنن. ایک مخصوص نان ہے سنگک، اس کے ساتھ پنیر، اس کے ساتھ اخروٹ اور مختلف سبزی جات سے افطاری کی ابتدا کی جاتی ہے. ما چند نوع حلوا داریم، یکیش هم حلوای معمولی است که در پاکستان هم مرسوم هست. کچھ مختلف اقسام کا حلوہ بھی افطار میں وہاں استعمال ہوتا ہے. ایک تو ویسا ہی حلوہ ہے جو ہمارے پاکستان میں بھی. یکیش رنگینک هست که از خرما درست میکنه که اون رو میز هست. ایک یہاں پر پڑا بھی ہوا ہے، رنگینک نام کا حلوہ ہے کہ جو کھجور سے بنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر مختلف ڈرائی فروٹ سے اس کو سجا کے پیش کیا جاتا ہے. شعله زرد ہے که برنج رو با زعفران با هم میپزند و اسم شعله زرد و بعد او رو تزیینش میکنن با مغز پسته و بادام و گردو و اینها و بسیار خوشمزه میشه و مقوی هم هست. اس کے علاوہ ایک اور ان کی ٹریڈیشنل ڈش ہے شعلے زرد. اس کو چاول، دودھ اور زعفران سے مل کر بنایا جاتا ہے اور پھر اسی طرح ڈرائی فروٹ سے سجا کر پیش کیا جاتا ہے. یہ بہت زیادہ جسم کے لیے مفید خوراک ہے. خب خرما هم همیشه روی میز سفره افطاری هست. اور کھجور تو ہمیشہ افطاری کا جو ہے وہ سب سے پہلا اور اہم جز ہوتا ہے. و چای ایرانی هم که دیگه همیشه باید رو همه سفره ها باشه. اور یہ جو چائے ہے ایرانی قہوہ، یہ ٹریڈیشنل ہے، یہ ہر دسترخوان پہ اس کا ہونا ضروری ہے. یه شربت هم درست میکنن، شربت با زعفران هست و از روز با تخم شربتی بهش میگن. خاکشیر. خاکشیر هست قاطی میکنن و اینم بسیار برای اینکه اگر گرما باشه آدم خنک میکنن، اگر سرما باشه برای بدن خیلی مسهله و آرام میکنه. ایک مخصوص شربت ہے، وہ بھی زعفران سے بنتا ہے. اس کے اندر خاکشیر ڈلتی ہے. خاکشیر جو ہے وہ ایک نیچرل چیز ہے اور یہ سردی اور گرمی دونوں موسموں میں انسانی بدن کے ساتھ بڑا سازگار ہوتا ہے. یعنی افطار ایرانی یک افطار سبکه که معده‌ای که یک روز از صبح تا غروب خالی بوده و یه دفعه غذای زیاد بهش وارد نکنن، اینو میخورن، بعد بعضیا قبل از اینو بخورن نماز میخونن، بعضیا بعد از اینکه اینو خوردن دعا رو خوندن بعد میرن عرض به حضور شما نماز میخورن، بعد از نماز هم شام میخورن. یہ ایک ایسا ایرانی دسترخوان ہے جو معدے پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، بڑا ایزی رکھتا ہے. اور بعض اوقات نماز سے پہلے افطار کی جاتی ہے اور بعض اوقات نماز سے بعد افطار کی جاتی ہے، لیکن جو کھانا ہے رات کا وہ نماز، دعا اور اس افطاری کے بعد پیش کیا جاتا ہے. سحری رو هم یک غذایی میخورن که مثلا چلو گوشت باشه، چلو مرغ باشه، یک غذای کامل باشه که بتونه یک روز کامل شما رو بتونه تغذیه بدن شما رو فراهم بکنه. اور سحری ہمارے ملک میں اس طرح کی استعمال ہوتی ہے کہ آپ کو شام تک اس سے طاقت ملتی رہے. جیسا کہ انہوں نے نام لیا چلو گوشت، یعنی چاول اور گوشت، یعنی جس طرح ہم دوپہر میں کھانا کھاتے ہیں اس سے ملتی جلتی ان کی خوراکیں ہوتی ہیں، وہ استعمال ہوتی ہیں. توی مثلا افطاری گاهی آش درست میکنه. انواع و اقسام آش در ایران وجود داره. ایک ان کی ڈش ہے اس کا نام ہے آش. یہ اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو ایک قسم کا سوپ ہوتا ہے اور آش کی بہت زیادہ قسمیں ہیں. یہ بھی افطار کا ایک حصہ ہے. خیلی متنوع است. اور بہت آش کی کافی قسمیں ہیں. تقریبا هر شهری هر استانی خودش آش مخصوص خودش داره. ہر شہر میں، ہر صوبے میں ان کی ٹریڈیشنل الگ سے آش یعنی ان کا سوپ ہوتا ہے. اینی که من به شما دادم نرماله، یعنی تقریبا رایج در ایران ولی هر شهری هم میتونه چند نوع غذا به اینا اضافه کنه. یہ بھی جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے یہ ایک نارمل اور ابتدائی افطاری کا سامان ہے. صحیح. لیکن مختلف شہروں میں، مختلف ان کے صوبوں میں اس میں متنوع ہو جاتا ہے، کچھ اور چیزیں ایڈ ہوتی ہیں، کچھ اس میں سے کم بھی ہو سکتی ہیں. تو مطلب جب مہمان آتے ہیں تو دسترخوان اور بھی وسیع ہو جاتا ہے واقعی. اگر مہمان بیاد سفره بله. معمولا خانواده‌های ایرانی دوستانشون، اقوامشون رو دعوت میکنن، یعنی به نوبه امروز من فامیلم دعوت میکنم، فردا فامیل منو دعوت میکنن. تقریبا
آمد و شد دارن و برای افطاری دور هم جمع میشن و افطار میکنن. این خیلی مرسومه. وہاں پر بالکل رسم ہے اور عام سی بات ہے ایک دوسرے کو رشتہ داروں کو افطار کی دعوت دینا، اور کبھی ہم دعوت ہوتے ہیں اور کبھی ہم دعوت دیتے ہیں، تو پھر یقیناً وہاں پر جو دعوت کا دسترخوان ہے ان کا وہ وسیع ہو سجا رہتا ہے ہمیشہ سے. بعضیا که خیلی افطار بزرگ میگیرن در رستوران‌ها جا رزرو میکنن، در چیزا و دور هم جمع میشن و تقریبا شاید 100 نفر 200 نفر کمتر بیشتر دعوت میکنن در رستوران و اونها افطاری و شام میدن. جس طرح پاکستان میں افطار پارٹیز ہوتی ہیں، ان کے یہاں بھی ریسٹورنٹس پہ بڑے بڑے ہالوں میں زیادہ لوگوں کے لیے بھی افطاریوں کا بندوبست ہوتا ہے. بالکل. اچھا، کوئی ایسے پکوان بھی ہیں جو کہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، جو کہ آج تک آپ بتاتے ہو کہ کافی پرانے اور وہ دسترخوان پہ ہمیشہ سے ہوتے ہیں، آج بھی وہ آپ کو دکھائی دیں گے؟ آیا غذاهایی هست که از سالهای خیلی گذشته در ایران رایجه و هنوز هم ادامه داره. بله، غذاها اینجایی که من عرض کردم اینا خیلی بسیار بسیار مال خیلی قدیمی است که همچون ادامه داشته، نسل به نسل ادامه بشه. هر سال هم شاید مثلا بهبودش بخشیدن یا کیفیتش بردن بالا، ولی وجود داشتن. یہ جو آپ کے سامنے کھانے رکھے بھی ہیں اور یہ تقریباً ان کا شمار انہی کھانوں میں سے ہوتا ہے کہ جو ہمارے اجداد نے شروع کیے تھے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید نئے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے اس میں اضافہ بھی کیا گیا ہے. یہ سارے کھانے ہمارے روایتی ہیں اور بہت قدیمی ہیں. مثل همین فرنی، مثل شل زرد، مثل رنگینک، مثل حلوا، اینا چیزاست که از قدیم الایام در ایران رایج بوده و همچنین فرنی، شل زرد، حلوا یا یہ یہاں جتنی چیزیں پڑی ہیں یہ بہت قدیمی ہیں، یہ نئی نہیں ہیں. گڈ سر، تھینک یو. بٹ ہم ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک سے ہم واپس آئیں گے. اس ڈسکشن کو ہمیں کنٹینیو بھی کرنا ہے. ہم ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. ناظرین، رائزنگ پاکستان میں اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان اسپیشل ایڈیشن میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. پاکستان اور ایران کے تعلقات سے متعلق تو بات ہو رہی ہے، لیکن جس طرح رمضان کے مہینے میں ہم دونوں ملکوں کی ڈفرینس اور سملیرٹیز پر ڈسکشن کر رہے ہیں، سو ان کے دسترخوان کے کچھ آئٹمز آج ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں جو کہ ہم نے دیکھے تو ہیں، ہم ٹرائی بھی کریں گے. اور ہم نے اس میں ایک ایڈیشن یہ کی کہ جو سملیرٹیز کی جب بات کرتے ہیں، ہم نے سنا یہ کہ جلیبی بڑی کامن ہے، وہاں پر بھی ہے، یہاں تو ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ ہے. سو ہم نے جلیبی اپنی منگوا کے رکھے جو ہم سر کو ٹرائی بھی کرائیں گے، پھر ہم سے ریویوز بھی لیں گے کہ پاکستان کی جلیبی اور ایران کی جلیبی میں کتنا فرق ہے. جو ایک سملیرٹی جو ابھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے نا، زیادہ تر جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جلیبی ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ جلیبی کا ٹیسٹ ان کو کتنا مختلف لگتا ہے، پاکستانی جلیبی اور ایرانی جلیبی. ایبسلیٹلی. تو ہز ایکسلنسی رضا میری مقدم ایرانی سفیر یہاں پہ موجود ہیں. سر، آئی ووڈ لائک یو ٹو ٹرائی دس جلیبی ایز ویل. یہ پاکستانی جلیبی. تhank you. ما اینو داریم زولبیا، کنارش هم یه چیز داریم بامیه که اونم مثلا جنس مطابق شکل از بامیه درست میشه، بسیار بسیار خوشمزه است و توی سفره افطاری ما هم هست. اس کے ساتھ ساتھ نا ہمارے گلاب جامن سے ریلیٹڈ اوکے بامیے نام کی ان کی ایک اور اس طرح کی ٹریڈیشنل رمضان المبارک میں یوز ہوتی ہے. اوکے، وہ بھی دسترخوان کا حصہ ہے. اور ایسا بتائیں، پوچھیں ذرا ٹیسٹ کیسا لگا، کتنی کوئی ڈفرینس تھا یا سیم تھا؟ مزه زلوبیه اینجا با پاکستان و سوال میفرمایید. خوبه، شبیه هم مال ماست. بہت اچھا ہے، اور ایران میں جو جلیبی استعمال ہوتی ہے اس کے ساتھ ملتا جلتا بالکل ویسے ہی ہے. چلیں بھائی، کیا بات ہے. دیکھیں جو کھانے بھی ہیں نا وہ ہمیں کیسے کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ کنیکشن ہے جس کو ہم اس پورے سیگمنٹ کے تھرو ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کنیکٹ ہو سکیں آپس میں. یہ بڑی فرنی تو خیر سیم ہے سبین، تو وہ تو بعد میں ٹرائی کریں گے. وی ڈونٹ ہیو اے اسپون. مجھے کھجور سب سے ٹرائی زیادہ کراؤں؟ فیسینیٹنگ وہ کھجور لگ رہی ہے. ہم یہ ٹرائی کراتے ہیں جس میں آپ نے بہت اچھا ڈیکور کیا ہوا ہے اس کو باداموں کے اس ساتھ. کو کھانے کا بھی. اچھا، اس پہ دیکھیں آپ پھول بھی نظر آ رہے ہیں، نٹس بھی نظر آ رہے ہیں، بادام اور تیل کھجور آپ ٹرائی کریں. ہاں میں وہی کہہ رہی ہوں، اتنی اچھی اس کی ڈیکور ہے کہ ہولڈ. ہاں ہولڈ ہے. چلیں جی، لیٹ می ٹرائی دس کھجور. سفیدی چی می‌ریزیم بهش؟ سر کو ٹرائی کراؤں؟ تhank you. شما میل Thank دارید؟ آپ ٹرائی کرا. برای شما میخواد این کنجده. کنجد تل. تیل. تھینک یو، بہت شکریہ. ہم اس کی ڈیکوریشن خراب کر تو رہے ہیں لیکن کیا کیا جائے.
اچھا ہم تھوڑا سا یہ اس کو ایکسپلین بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ صرف آپ کو اوپر جو ڈیکور ہے یہ آپ کو صرف اوپر نظر نہیں آ رہا ڈیکور, بٹ اوور آل دیکھا جائے تو اس کے اندر فلنگ ہے, نٹس کی فلنگ ہے, اخروٹ نظر آ رہے ہیں مجھے, اور اس کے بعد اس کھجور کو بند کیا گیا ہے. اس کے اوپر مجھے ہلکی سی یہ جو اس کے جو ٹاپ ہے اس کے اوپر چاکلیٹ ہے, اور چاکلیٹ کے اوپر جو ہے کوکونٹ ہے. اچھا یہ میں نے کوکونٹ والی پک کی ہے, لیکن اوبیسلی شعیب نے اور باقی سب نے مختلف کچھ پہ تل ہیں, تیلوں والی پک کی تھی, آپ سب نے تیلوں والی پک کی تھی, تو میں نے کہا کوکونٹ والی ٹرائی کرتے ہیں, بٹ اٹس ڈیلیشیس ٹو ویری آنیسٹ, بہت مزے کیا. اچھا کھانے بڑا ہمیں کنیکٹ کرتے ہیں, یہ ہم سوال کرتے بھی ہیں. ایک تو یہ کہ کھانے ہمیں کیسے کنیکٹ کرتے ہیں پاکستان اور ایران کو, دوسرا جب تعلقات کی ہم بات کریں ایسے کون سے انیشیٹوز ہیں جو مزید لیے جا رہے ہیں پاکستان اور ایران کے تعلقات کو اور بہتر کرنے میں اور مضبوط کرنے میں؟ از افطار ما می‌خواهیم در مورد روابط دو کشور استفاده کنیم که از ماه مبارک و از افطار آیا میتونیم روابط ایران و پاکستان رو ببریم به قله بلندی ها؟ سنت های اسلامی و سنت های ملی همواره میتونن برای پیوند دو کشور بسیار بسیار مؤثر و مفید باشن. جو کلچر ہے دونوں ممالک کا یہ سملر ہے اور یہ ایک دوسرے کو ملانے کا سب سے اہم ذریعہ ہے. به ویژه ایران و پاکستان که دارای تاریخ و تمدن و فرهنگ مشترک هستند. ایران اور پاکستان ثقافتی حوالے سے تاریخی حوالے سے تو بالکل ملتے جلتے ہیں. ما 800 سال به زبان فارسی با هم یه زبان داشتیم به اسم زبان فارسی. 800 سال تو پاکستان اور اس خطے میں بھی فارسی ہی بولی جاتی تھی. از هر وسیله‌ای برای گسترش روابط استفاده می‌کرد. رمضان که ماه خداست، ماه عبادت، ماه قرائت قرآن و همش مشترکات بین دو کشور مسلمان هست. از همه چیزش میتوانیم برای توسعه روابط فرهنگی و دو کشور استفاده بکنیم. دونوں ممالک کے روابط کو تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے ہم ہر ابزار اور وسیلے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ماہ رمضان المبارک جو کہ عبادت کا مہینہ ہے, قرآن مجید کی بہار ہے, تو یہ جس طرح ایران میں ہے ویسے ہی پاکستان میں ہے. یہ تو سب سے اہم ذریعہ ہے ایک دوسرے کو اپنے قریب لانے کا. تو همین سفره افطاری ما زولوبیامون با فرنیمون، عرض به حضور شما با چاییمون، با شربتمون، با نون و پنیر سبزیمون، با حلوامون تقریبا مشترک هستیم. اگر اسی دسترخوان میں دیکھیں تو جو مختلف حلوے ہیں یہ کسی اور شیپ میں پاکستان میں پائے جاتے ہیں, ایران میں پائے جاتے ہیں, لہذا ہمارے یہاں مشترکات بہت زیادہ ہیں. علاوه بر این ما از خود رمضان میتوانیم خیلی به یکدیگر برای توسعه روابط استفاده بکنیم. ماہ رمضان المبارک کی فیوضات سے بھی ہم ایک دوسرے کے بہت قریب آ سکتے ہیں. ماه رمضان ماه بهار قرآن هست. یہ قرآن مجید کی بہار کا مہینہ ہے. هر چیزی یه بهاری داره. قرآن هم بهارش رمضان هست. ہر چیز میں بہار آتی ہے اور قرآن مجید کی جو بہار ہے وہ رمضان المبارک. مسابقات قرآن بین دو کشور، بین قاریان دو کشور، بین طبقات گوناگون دو کشور میتونه یکی از ابزارهای نزدیکی دو کشور باشه. اگر دونوں ممالک کے لوگوں کے مابین قرآن مجید کے مقابلے تلاوت کے حوالے سے، قرات کے حوالے سے کروائے جائیں یہ نزدیکی کا اہم ترین ذریعہ ہے. در ایران رسم اینه که انسان‌های معمولی حداقل تلاش کنن روزی یک جزء قرآن رو بخونن، یعنی در 30 روز یک ختم قرآن بکنن. ایران میں یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ ایک عام انسان بھی ایک دن میں ایک قرآن مجید کا پارہ ختم کرتا ہے تاکہ وہ رمضان المبارک کے 30 دنوں میں ایک قرآن مجید مکمل کر لیں. و بعضی از مقتدیین و علما و اینا که ممکنه مثلا در طول ماه رمضان 3 بار 4 بار قرآن رو یا بیشتر هم بتونن ختم کنن. علماء با تقوی لوگ جو زیادہ ثواب کی نیت سے وہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کو کئی مرتبہ ختم کریں. خیلی ورزش‌های مثلا فوتبال در شب مثلا با هم بشونن، یا مثلا ورزش‌های فکری مثل شطرنج و دیگران میتونه با اینا تو این ماه رمضان استفاده کنید. جشن ماه مبارکه رمضان کریم، یعنی جشنه. باید در حضور شما در این جشن با هم شراکت کنیم. اون فرحی و اون مراسم شادمانی که در پاکستان است یا در ایران است یا در هر کشور اسلامی دیگه است، اینا رو با هم دیگه شیر کنیم و یواش یواش باعث میشه که این فرهنگ‌ها با هم نزدیک بشن و تعاملات افزایش پیدا بکنه. ماہ رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں
اس میں کھیل کے ذریعے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے رکھوا کر اس طریقے سے بھی ہم ایک دوسرے کے نزدیک آ سکتے ہیں. تو مختلف جو نعت اور کرت کے جو مقابلے جو بھی ہو بھی رہے ہیں میں وہی کہنے لگی تھی کہ وہ آلریڈی ہو بھی رہے ہیں. پاکستان کی طرف سے بھی ججز وہاں پر جاتے ہیں اور یہ ہم ٹائم ٹو ٹائم بلکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو بھی رہا ہوتا ہے. اور ویسے بھی بہت سارے کھانے جس طرح حلوہ جات کی بات یہاں پر ہو رہی ہو تو ظاہر سی بات ہے نام شاید تھوڑے سے مختلف ہوں گے یا تھوڑا سا بنانے کا طریقہ مختلف ہوگا, بٹ بہت سارے کھانے جو ہمیں کنیکٹ کرتے ہیں, اسپیشلی رمضان کے مہینے کی بات کی جائے تو جس طرح سے عوام, میں کہتی ہوں ہم سب کو جو ایک چیز کنیکٹ کرتی ہے نا وہ کنیکشن ہے کہ ہم اللہ سے اپنی قربت بڑھا رہے ہوتے ہیں. بالکل ہم کس طرح سے اپنے اسلام اور اپنے دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھ سکیں. تو یہ جتنے بھی ہمارے اسلامی ممالک ہیں, جتنے مسلمان پوری دنیا میں رہتے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ والے جو کنیکشنز ہیں نا یہ ہم سب کو کنیکٹ کرتے ہیں آپس میں. اچھا, اس کے علاوہ بھی صدقہ و خیرات, بہت سارے ایسے عوام کی فلاح و بہبود کے کام, ایک دوسرے کی مدد کرنا, یہ روایات بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. رمضان میں یہ عمل زیادہ ہو جاتا ہے. ایران میں لوگ کس طرح سے صدقہ خیرات کرتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, کس طرح سے یہ جو پروسیس ہے یہ زیادہ نظر آتا ہے؟ در این کشور معمولاً در ماه مبارک رمضان به وسیله صدقه دادن, به وسیله خیرات کردن دست مستمندان گرفته می شود. آیا در ایران هم این رسم وجود دارد؟ بله, این در ایران خیلی به صورت قوی هم وجود داره. اولا مردم ماه رمضان که میشه, آدمایی که کمتر دارن, فقیرن, امکانات ندارن, به صورت پنهانی براشون جیره غذایی تهیه میکنن, مثلا برنج, مواد غذایی تهیه میکنن بدون اینکه کسی بفهمه, میرن به خونه هاشون میدن. یک نوع کار هست. ایران میں اس طرح کے اقدامات بڑے مضبوطی کے ساتھ موجود ہیں. مثال کے طور پر جو لوگ مالی حوالے سے کمزور ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بغیر کسی کو بتائے اور بغیر اعلان کیے, یعنی خفیہ طریقے سے سب سے پہلے جو راشن جس کو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ان کے گھروں تک پہنچایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. علاوه بر این اونها رو, فقرا رو به خانه‌های خودشون دعوت میکنن و به اونا با افطار و شام ازشون پذیرایی میکنن. اس کے علاوہ جو مطلب یہ طبقہ ہوتا ہے ان کو باقاعدہ ثواب کی نیت سے اپنے گھروں میں بلا کر ان کے لیے افطار یا کھانے کا بندوبست کیا جاتا ہے. یک کار خیلی خیلی خوبی که تو ایران هست, بوده از قدیم بوده ولی الان خیلی افزایش پیدا کرده, مردم جمع میشن و زندانیایی که به خاطر مسائل مالی تو زندان موندن, مثلا بدهکار بوده, چکش برگشت خورده, تو زندان, پول جمع میکنن و در ایام ماه رمضان اینا رو از زندان آزاد میکنن. ایران میں جو ماہ مبارک رمضان میں اچھے اور مثبت کام ہوتے ہیں اس میں ایک زبردست کام یہ ہے کہ جیلوں میں بعض اوقات کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مالی اعتبار سے کسی کے لین دین کے معاملے میں وہ جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں, تو لوگ اکٹھے ہو کر پیسے اکٹھے کر کے ان کو پیسے دیتے ہیں تاکہ وہ عید اپنوں کے ساتھ منا سکیں. مثلا میرن به خیریه ها, جایی که معلولین, جایی که سالمندان رو اونجا نگهداری میکنن, میرن کمک میکنن که به اونها در این ماه رمضان توجه بیشتری از لحاظ مواد غذایی اینا بشه. پول میدن, جنس میبرن تحویل میدن, گوشت قربانی میکنن تحویل میدن. اچھا, ہمارے جس طرح اولڈ ایج ہومز ہیں ایسی جگہوں پر یا اس طرح کی بہت ساری اور جگہ بھی ہوتی ہیں جہاں پر لوگ ایسے رہ رہے ہوتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں, تو ان کے پاس بڑے اہتمام کے ساتھ جا کر بعض اوقات کوئی جانور ذبح کر کے گوشت یا ان کے لیے کھانا, یعنی پورے اہتمام کے ساتھ ماہ رمضان مبارک میں ان کو یاد اور ساتھ رکھا جاتا ہے. در آستانه رمضان مردم اعتقادشون اینه که ما باید اختلافامون و کینه هامون رو دور بریزیم و با قلب پاک وارد ماه رمضان بشیم. لذا اگر مثلا ببینن در همسایه هاشون, در نزدیکانشون دو نفر هستن با هم اختلاف پیدا کردن, به هر دلیل مشکل دارن, میرن اینا رو دعوت میکنن, یه جایی میشونن و بین اینا هم صلح و صلاح ایجاد میکنن که با دل پاک و با قلب پاک و با روحیه پاک وارد ماه رمضان بشن. چرا که معتقدن که اگر همدیگر نبخشیم در ماه رمضان ممکنه عبادت ما قبول نشه. اچھا, ایک اور ان کے ہاں بڑی اہم رسم ہے کہ محلوں میں دیکھا جاتا ہے
کہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے اگر کسی کی کوئی لڑائی ہو گئی تھی، آپس میں ناراض ہیں، تو پھر اہل محلہ اور لوگ مل کر ان کی صلح کرواتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اگر دو مسلمان آپس میں دو بھائی ناراض ہیں تو ناراضگی میں ہو سکتا ہے عبادات قبول نہ ہو، تو ان کی صلح کرواتے ہیں تاکہ جب ماہ رمضان المبارک کی ابتدا ہو، شروع ہو، تو یہ پاک اور صاف دل کے ساتھ اپنی ماہ رمضان المبارک کی عبادات کو بجا لا سکیں۔ ماه رمضان ماه خوبی هاست، تلاش میکنن هر چی میتونن عمل صالح، عمل خیر انجام بدن. نیکیوں کا مہینہ ہے، لہٰذا ایران میں کوشش کی جاتی ہے کہ جتنی ممکن ہو نیکیاں اکٹھی کی جائیں۔ خب ما در ماه رمضان شهادت حضرت علی ابن ابی طالب رو داریم که 21 ماه رمضان 19 ضربت میخوره، 19 و 20 و 21 هم مردم و بعدم شب 23 که شب‌های قدر، شب‌های قدر خیلی خیلی در مساجد، در حسینی ها، در تکایا جمع میشن و تا نزدیکی های اذان صبح، خلاصه یک ساعت مونده به صبح که بتونن سحریشون رو بخورن، اونجا دعا و عبادت و قرائت و قرآن و اینا دور هم جمع میشن. و اس کے علاوہ ماہ رمضان المبارک میں 19 رمضان المبارک کو شب ضربت حضرت علی علیہ السلام ہے اور 21 کو ان کی شہادت کا دن ہے، اور پھر 23 سے آگے جو ہے وہ شب قدر اس کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو ان راتوں میں عزاداری بھی کی جاتی ہے، اور شب قدر میں رات سے لے کر اذان فجر سے 1 گھنٹہ پہلے تک دعائیں، مناجات، عبادات کا سلسلہ شب قدر میں ہوتا ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے پھر گھروں میں جا کر سحری کا آغاز کیا جاتا ہے۔ مردم معمولاً اون شب بیدارن، 3 شب بیدارن۔ ان راتوں میں، شب قدر کی راتوں میں لوگ تقریباً جاگتے رہتے ہیں، جاگ کے گزارتے ہیں ان راتوں کو۔ تا صبح بیدار میمونن که خداوند انشاءالله عباداتشون و دعاهاشون رو بپذیره۔ اس نیت کے ساتھ یہ سب کچھ بجا لایا جاتا ہے کہ پروردگار ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ آپ کو اب 2 سال ہو گئے ماشاءاللہ یہاں پر، اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں اگر 1-2 جملوں میں، اور دوسرا جب ہم کھانوں کی بات کرتے ہیں تو اکثر یہ ہم سنتے ہیں جو بھی کہ شعار ملک سے پاکستان میں ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کھانوں میں اسپائسز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور اس پر پلیز کامنٹ لیجیے گا۔ شما بیش از 2 سال است که در پاکستان حضور دارید. آیا از غذاهای ما مخصوصا یک گلایه‌ای هست که غذاهای پاکستانی تنده؟ آیا تجربه‌ای به دست آوردید برای ما در میان؟ ببین خیلی غذاهای ایرانی مواد اولیش هم موادی که تو ایران هم استفاده میشه، مثلا خورش‌های شما همون خورش ایرانیه. مثلا شما خورش چی دارید؟ سبزی دارن، چی بهش میگن؟ به اصطلاح اسفناج. اسفناج. بله. فوق العاده خوشمزه است. اگر یک کمی تندیش کم کنم برای ما و برای خودش ما خوب. کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے کھانے ہیں وہ بیسیکلی ہمارے اور آپ کے یہاں مشترک ہے۔ پالک ان کو بہت زیادہ پسند ہے، اگر آپ اس میں مرچیں کم ڈال دینا، میری سب سے فیوریٹ پالک ہے۔ مثلا این برنج مرغ با میشه برونی میگن ها؟ بریانی. هم تو ایران ما میگیم چلو مرغ، تو ایران همونه بهش میگیم چلو مرغ. اچھا بریانی ہم کہتے ہیں، ان کے ملک میں اس کا جسٹ نام ڈیفرنٹ ہے اور مرچوں والا عنصر نہیں ہے، تو اگر وہ نکال دیں سمجھ لیں ہمارا چلو مرغ اور آپ کی بریانی ایک ہی چیز ہے اور بہت مزیدار چیز ہے۔ اچھا بریانی کی مرچیں ہی بریانی کو بریانی بناتی ہیں؟ دیکھیے ماں فلفل نہ مشے بھی بریانی نہیں ملے۔ کم مرچوں والی بھی تو ہو سکتی ہے، کم مرچوں والی، ہاں وہ ہمارے ہاں بھی تھوڑی ٹائپس ہے نا بریانی کی، تو وہ تھوڑی کم مرچوں والی آپ نے سر کو یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو انوائٹ کریں تو ہم کم مرچوں والی یہ صحیح بات ہے، ہم پلاؤ کھلا دیں گے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا اف یو الاؤ می، تو میں اس موضوع سے ہٹ کے بھی ایک سوال کرنا چاہتا تھا کہ جب ہم تعلقات بہتری کی بات کرتے ہیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات کرتے ہیں، تو ایسے میں جو جس طرح آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا تلاوت کے مقابلوں کا، قرأت کے علاوہ مقابلوں کا، جوائنٹ میڈیا پروڈکشنز، کیا اس حوالے سے بھی کوئی کام ہو رہا ہے اور اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ سوال بعدی این است که شما که فرمودید ما میتونیم مسابقات قرآنی رو برگزار کنیم، ورزش‌ها رو داشته باشیم تا روابط ما بره به قله‌های بلند. آیا در مورد روابط تلویزیونی، روابط به اصطلاح شبکه‌ای، اینم کاری روی این شده است یا نه؟ کاری نشده در این زمین ما، ولی به نظر من فوق العاده زمینه داره. من یکی از کارهایی که اینجا خیلی دارم پیگیری میکنم همین مسئله است که ما چگونه
رادیو تلویزیون های دو کشور رو به هم دیگه ارتباطشون برقرار کنیم. در پاکستان خیلی سریال های خوب تولید شده که میتونه با فرهنگ ایران مطابقت داره، تو ایران بیاد به زبان فارسی ترجمه بشه، زیرنویس بشه، توضیح بشه. در ایران همینجوری فیلم ها و سریال های بسیار خوبی تولید شده که آمادگی وجود داره که بیاد در اینجا بدیم به پاکستان، اونا با هم دیگه عرض به حضور شما پخش کنن تا فرهنگ دو کشور بتونه با هم تبادل بشه. با صدا و سیمای شما با همین دیروز پریروز یک توافقی رو امضا دادیم که شروع کردن دو تا تلویزیون با هم بتونن یک کارهایی رو بکنن. امیدواریم که روز به روز دو تا دستگاه فرهنگی ما، یعنی به ویژه رادیو و تلویزیون و وزارتخانه های فرهنگ و اطلاع رسانی، فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و اطلاع رسانی پاکستان همکاریاشون رو افزایش بدن بیش از گذشته. توی زمینه واقعیتش اینه که در شأن و در زمینه که دو کشور دارن هنوز این مسئله خیلی تکمیل نشده است. فرما رہے ہیں کہ اس ضمن میں یا اس حوالے سے زیادہ کام نہیں کیا گیا اور میں اس کو تاکید کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ دونوں ممالک کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن یہ آپس میں کنیکٹڈ ہو جائیں اور پی ٹی وی ہی کے ساتھ آج سے 2-3 دن پہلے ایک ایگریمنٹ بھی سائن ہوا ہے. اچھا پھر کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے ڈرامے بنے اور کچھ ایسے سیریلز بنے کہ جو بڑے اچھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فارسی زبان میں ترجمہ کر کے ایران میں پیش کیا جانا چاہیے. اور اسی طرح ایران کے اندر بھی بہت سارے ایسے وہاں پر فلمیں بنتی ہیں، ڈرامے بنتے ہیں جو ہمارے یہاں پر اگر آن ایئر کیے جائیں تو وہ بڑے مؤثر ہیں. اگر ہم اس حوالے سے ہمارے متعلقہ وزارت خانے کام کریں اور ایک دوسرے کو نزدیک لے کر آئیں، اور میں اس کی کوشش بھی کر رہا ہوں، تو ہم ایک دوسرے کے بہت قریب بھی آئیں گے اور ایک دوسرے کو سمجھنا بھی شروع ہو جائے گا. ما یه برنامه توی ماه رمضان 30 شب در یکی از شبکه‌های تلویزیون به اسم محفل انس با قرآن، بهترین قاریای ایران جمع میشن، از کشورهای دیگه دعوت میکنن. مثلا من دیدم به صورت زنده از سوریه، از عراق قاریه‌های میان و از پاکستان هم چند بار دیدم که قرای پاکستانی شرکت کردن و بسیار مورد تشویق هم قرار گرفتن و بسیار قاریهای متبحری بودن. میتوانیم اینو تو پاکستان هم تکرار بکنیم. ہاں ایک ان کے ہاں ماہ رمضان المبارک میں ٹی وی چینل سے آن ایئر ہوتا ہے پروگرام انس با قرآن. اس میں پوری دنیا کے جو قاری ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، ان کی صلاحیتیں، ان کی آواز، ان کی قرأت وہاں پر پیش کی جاتی ہے. اور اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے ملک پاکستان سے بھی جو قاری حضرات ہیں وہ اس میں شرکت کرتے ہیں اور بڑی ان کو وہاں پر بڑا پسند اور لائک کیا جاتا ہے. یہ ایک ایسا پروگرام ہے، مشترک بھی ہے، اس کو پاکستان میں بھی آن ایئر کیا یہاں لایا جا سکتا ہے. اچھا آخر میں ظاہر ہے یہ سارے اقدامات لینے بڑے ضروری ہیں اور یہ اقدامات آلریڈی جس طرح سے بتایا گیا کہ کچھ روز پہلے پی ٹی وی کے ساتھ ایگریمنٹ بھی ہوا اور ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں آگے بڑھیں گی. اور میڈیا کولیبوریشن ہم کہتے ہیں نا، میڈیا آپ وہاں پہ نہیں بھی ہیں لیکن آپ کی نشریات وہاں پر ہیں یا آپ کے پروگرامز وہاں پر چل رہے ہیں یا وہاں کے پروگرامز یہاں پر چل رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ کولیبوریشن بھی ہوتی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے. پیپل ٹو پیپل ٹائز کے جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت زبردست طریقے سے اسٹرینتھن ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے. آخر میں کوئی میسیج رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں پاکستانی قوم کے لیے آپ کی طرف سے؟ برای ملت پاکستان پیغامی داری در مورد یا در بازاری ماه مبارک رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. من ماه مبارک رمضان رو به ملت مسلمان و واقعا مهربان پاکستان تبریک عرض میکنم. من تقریبا نزدیک 2 سال در پاکستان هستم. اصلا احساس نمی کنم من در کشور دیگری هستم، احساس میکنم در میان مردم خودمان هستم و من اعتقادم اینه که مردم پاکستان یکی از کشورهای اسلامی است که شاید مثلش در تمسک به دین مبین اسلام در کشورهای دیگه به این اندازه واقعا عمیق و غلیظ نباشه و از این جهت من به مردم پاکستان واقعا تبریک عرض میکنم به خاطر و ثابت هم کردن تو همین جنایتی که اسرائیل علیه مردم غزه را انداخت.
مردم پاکستان پیشروترین ملت‌های منطقه بودن، پیشروترین کشورهای اسلامی بودن. چه مقدار مردم در خیابانات تظاهرات کردن، چه مقدار با کنار مردم فلسطین وایسادن، چه مقدار کمک جمع کردن و برای مردم فلسطین ارسال کردن. مردم بسیار بسیار مهربان، مردم بسیار دوست داشتنی، مردم بسیار معتقد به اسلام و عامل به اسلام و یکی از بهترین ملت‌های دنیا هستند که واقعا باعث افتخار اسلام هستند، باعث افتخار جهان اسلام هستند. من این ماه رمضان رو انشالله به ملت پاکستان، به دولت پاکستان تبریک عرض میکنم و برای ملت پاکستان در این ماه مبارک، ماه رحمت و رضوان و مغفرت الهی، برای مردم پاکستان، دولت پاکستان آرزوی بهترین پیروزی ها و موفقیت ها رو برای دولت و ملت پاکستان دارم. کہہ رہے ہیں کہ مجھے تقریباً 2 سال ہونے کو آئے پاکستان میں سب سے پہلے پاکستان کی پوری ملت کو اس ماہ مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے اتنا مہربان اور اس قوم کو اتنا زیادہ اچھا پایا کہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ آیا میں ایران کے اندر رہ رہا ہوں یا پاکستان کے اندر رہ رہا ہوں، یعنی مجھے بالکل فرق محسوس نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی قوم ہے پاکستانی مسلمان کہ جو اسلام کے اوپر بڑی سختی اور عقیدے کے ساتھ پابند ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو عالم اسلام میں ان کو باقی تمام ممالک سے ایک شخصیت اور ایک الگ مقام عطا کرتی ہے۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کو اپنی اس سرزمین پر کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور میں نے دیکھا کہ جب اسرائیل جیسی ظالم اور غاصب حکومت نے فلسطینیوں پر ظلم و بربریت کا آغاز کیا تو پاکستان وہ واحد دنیا میں اقوام میں سے قوم تھی جو ہر شعبے میں بڑھ چڑھ کر مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوئی، ان کے لیے یہاں سے امدادی سامان سے لے کر ان کے حق میں مظاہرے سے لے کر جو کچھ کر سکتے تھے، یعنی یہ ظالم کے ساتھ نہیں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس قوم کو وہ ترقی عطا فرمائے کہ جو ان کے لیے شایان نشان ہے۔ آمین۔ بہت شکریہ، بہت ساری دعائیں، اور یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ایران میں رہنا ہے پاکستان میں، بہت بڑا کمپلیمنٹ ہوتا ہے کہ پاکستان ویسی ہی بڑی مہمان نواز قوم ہے۔ سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ ذوالقرنین صاحب، آپ کو شکریہ آنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت بھی لیں گے، اپنا فیڈ بیک اس پروگرام سے متعلق ضرور دیجیے گا۔ جب ہم بات 2 ملکوں کے تعلقات کی کر رہے ہیں تو ہم نے یہ سیگمنٹ بالخصوص اس لیے ڈیزائن کیا تھا تاکہ ہم رمضان کے اس مہینے میں بتا سکیں آپ کو کیسے ہماری ثقافت، ہماری تاریخ، ہمارا جو ایک دین ہے وہ ہمیں کنیکٹ کرتا ہے ہم 2 برادر ممالک کو، اینڈ آف کورس نیبرز ایز ویل۔ اسی کے ساتھ لیں گے آپ سے اجازت، دوبارہ ملاقات کل کریں گے۔ بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔